السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک دلکش ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے شام کی منڈیر سے۔ ناول کے رائٹر ہیں ماورا طلحہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ خون زدہ دن تھے، دھوپ بوڑھی لگنے لگی اور سائے مختصر ہوتے جا رہے تھے۔ دنوں کا اختصار ہر شے کو اداس کیے ہوئے تھا۔ ہوا کے دوش پہ بہتی سرمئی دھند سب مناظر دھندلائے ہوئے تھی۔ جدید رہائشی کالونی کی صاف پتھریلی سڑک کے اطراف میں کھڑے طویل اشجار موسم کی ستم ظریفی کا شکار تھے۔ آسمان روشنی سے خالی تھا اور اس سرمئی دھند میں گرم کپڑوں میں ملبوس انسان کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ دوپہر ہونے میں کئی ساعتیں باقی تھیں جب ایک خوبصورت گھر کے سامنے سیاہ چمچماتی کار آن رکی۔ کار سے نکلتا سوار سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرہ رنجیدہ اور آنکھیں متورم نظر آتی تھیں۔ بال الجھے بکھرے سے تھے۔ وہ کار سے نکلتا کھلے ہوئے سیاہ بلند آہنی دروازے سے اندر بڑھ گیا۔ دروازے سے آگے بنی پتھریلی روش پہ لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ سب کے چہروں پہ افسوس رقم تھا۔ وہاں موجود افراد کل رات سے اسی کے منتظر تھے۔ اسے آتے دیکھ باری باری اس کی جانب بڑھے۔ وہ سب سے پرسہ وصول کرتا اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ہال کے دروازے پہ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں لپٹا وجود آخری سفر کے لیے مکمل تیار تھا، جس کا انتظار ابدی نیند سو چکا انسان پچھلے 4 سال سے کر رہا تھا۔ وہ آخر کار آن پہنچا، مگر یہ آمد لا حاصل تھی۔ اس نے ایک نگاہ سارے حال میں ڈالی۔ میت سے لپٹے بے آواز آنسو بہاتے وجود پہ نگاہ ساکن ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ آگے بڑھ آئے۔ جنازہ اٹھا لیا گیا۔ قبرستان کی جانب بڑھتے قدموں سے پچھتاووں کے ناگ لپٹے ہوئے تھے۔ کندھوں کو باپ کا انتظار توڑے دے رہا تھا۔ جنازہ پڑھتے، انہیں منو مٹی کے سپرد کرتے کئی آنسو آنکھ سے بہہ نکلے۔ سکندر احمد کا باب آج بند ہو گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، مگر وہ وہیں مٹی کی ڈھیری پہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سماعتوں میں 4 سالوں کی پکار گونج رہی تھی۔ اسے کتنی ہی بار بلایا گیا مگر وہ ضد پہ قائم رہا، اور آج اسے بنا کسی پکار کے لوٹ آنا پڑا۔ محمد ولی، اتنی ہی اونچی ناک ہے تمہاری تو میرے مرنے پہ بھی مت آنا۔ یہ دھمکی اسے ہر فون کال کے اختتام پہ سننے کو ملتی۔ وہ کبھی سنجیدہ ہوا ہی نہیں۔ وہ مکمل توانا صحت مند انسان تھے، لیکن اچانک دل کے بند ہونے پہ وہ ولی سکندر کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے۔ اسے پکارا نہ، کوئی شکوہ کیا، بس خاموشی سے چل دیے۔ دھند غائب ہونے لگی۔ موسم نے انگڑائی لیتے سرد کپکپا دیتی بوندیں برسائیں تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ شاید قدرت کو اس کا اب باپ کے قریب رہنا بھی گوارا نہیں تھا۔ آج اس نے جانا ناراضگیاں رشتوں کو دیمک بن کر چاٹ جاتی ہیں، ایسے پچھتاووں سے روشناس کراتی ہیں جنہیں جھیلنا سانسیں بوجھل کر دیتا ہے۔ وہ بھی ضد میں بہت بڑا خسارہ کر بیٹھا۔ ناراضگی طویل کرنے کا ناقابل تلافی نقصان اٹھا بیٹھا تھا۔ بارش کے تیز ہونے پہ اس کے شکستہ قدموں نے گھر کا رخ کیا۔ اسی گھر جہاں سے کچھ سال پہلے کروفر سے نکلا تھا۔ سارے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ عمارت پسند لوگوں کے خوشی غمی کے اصول بھی الگ تھے۔ جانے والا چلا گیا تو چند لمحے رکنے کے بعد وہ بھی چل دیے۔ ان کی بھاگتی دوڑتی مادیت پسند زندگی میں کسی جانے والے کے لیے بس اتنا ہی وقت تھا۔ پیچھے رہ جانے والوں کو سہارا دینا ان کا کام نہیں تھا، اور ویسے پیچھے تھا بھی کون؟ محمد ولی، جو 4 سالوں بعد لوٹا، اور کیا پتہ اگلے 4 گھنٹوں بعد دوبارہ پلٹ جائے۔ ایک بے ضرر سی لڑکی، جسے شاید لڑکی بھی نہیں کہا جا سکتا، جس کے سیاہ بالوں میں اب چاندی کی کئی تاریں تھیں، جس کے تن پہ موجود بے رنگ کپڑے اس کی عمر دوگنی بتاتے، لیکن وہ سب اتنے بھی سنگ دل نہیں تھے۔ انہیں اس کی فکر تھی۔ وہ جاننا چاہتے تھے اب سکندر احمد کے بعد اس کا کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے رکنا ضروری نہیں تھا۔ یہ خبریں انہیں کسی بھی وقت مل جاتیں، اور یہی خوف تو اندھیرے میں ڈوبے سکندر ولا کے حال میں بیٹھی سودا حیات کو کھائے ہوئے تھا۔ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگائی یک بستہ فرش پہ استادہ وہ کل سے انہی سوچوں میں تو غرق تھی۔ اب اس کا کیا؟ کوئی جائے پناہ نہ تھی، کوئی رائے فرار نہ تھی۔ وہ خود مختار عورت تھی، مگر اس کے باوجود تنہا رہ جانے کا جان لیوا خوف سانسیں سکھائے ہوئے تھا۔ بیٹیا اٹھ جاؤ، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ جانے والا تو چلا گیا، اللہ کی یہی رضا تھی میرا بچہ، اٹھ جاؤ۔ ٹھنڈے فرش پہ کب سے بیٹھی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی بکھری سوچوں کو مشفق سی آواز نے توڑا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا بوا، آپ کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہیں۔ جان کو لپٹے خدشات کمر توڑے دے رہے ہیں۔ میں چچا جان کے جانے پہ صبر کر چکی ہوں، اللہ کی رضا مان چکی ہوں، بس اپنی ذات سے منسلک خوف سکون نہیں لینے دے رہے۔ اب تو اپنے لیے بھی صبر مانگ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ کپ کپایا ہوا سا تھا۔ اللہ سے اچھے کی امید رکھو بچہ، ابھی اٹھو اور جا کر اسے دیکھو، صبح سے کمرے میں بند ہے، کچھ کھایا نہ پیا، اور اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا۔ سب ذمہ داریاں میری ہی ہیں بوا، کیا میں کسی کی ذمہ داری نہیں؟ سالوں دل میں انی کی طرح بے وس شکوہ زبان پہ مچل گیا۔ ان باتوں کا بھی وقت نہیں ہے، جاؤ اسے دیکھو، سکندر بھائی سے تمہارے سپرد کر کے گئے ہیں۔
انہیں تم سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کے سمجھانے پہ کتنی ہی دیر بے بس نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتی رہی، آخرکار اٹھنا ہی پڑا۔ بوا نے ٹرے میں کھانا رکھا ہوا تھا، وہیں کھڑے بالوں میں ہاتھ پھیرا، چہرے پر ہاتھ پھیر کر سب تاثرات مٹانے کی کوشش کی، دوپٹہ سر پر جمایا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا تو ہمت کرتے کمرے میں داخل ہو گئی۔ گہرے اندھیرے نے استقبال کیا تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیے، کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا، لباس وہی جو بارش میں بھیگ گیا تھا، پاؤں میں جوتے اور حلیہ ویسے ہی الجھا بکھرا سا تھا۔ کمرہ روشن ہونے پہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نگاہیں 2 پل کے لیے ملیں اور فوراً ہی پلٹ گئیں۔ ایک وقت تھا جب وہ ایک دوسرے کی نگاہوں کے محور تھے، اب نہ وہ وقت رہا نہ محور بننے کی چاہ۔ ایک طویل سانس بھرتے خود میں ہمت پیدا کرتے آگے بڑھی اور اس کے سامنے بستر پہ ہی ٹرے رکھ دی۔ اس نے بھی فوراً پاؤں سمیٹ لیے۔ کچھ کھا لو، بوا بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ کئی لمحے گزر گئے، وہ وہیں کھڑی رہی، وہ ویسے ہی نیم دراز رہا۔ ان کے درمیان 4 سال کا فاصلہ تھا۔ تم بابا کے پاس تھی؟ وہ اس کے سوال اور طرز تخاطب دونوں پہ چونک گئی۔ پتھر ہو چکے دل کو پھر سے تکلیف ہوئی، مگر فوراً ہی خود پہ قابو پایا اور کافی دیر بعد سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا جواب جان کر دل میں سکون سا اتر گیا تھا۔ اس کا باپ آخری وقت میں تنہا نہیں تھا۔ یہ احساس غم کی دبیز تہہ میں جھری پیدا کر گیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھے؟ اس بار سوال کرتے سیدھا ہو بیٹھا، جیسے حرکت قلب کا دار و مدار اسی جواب پر ہو۔ اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ایک اور راحت بھرا جواب، انہیں محمد ولی سے ناراض ہونا نہیں آتا تھا۔ اس کا سوکھا لہجہ بھیگ سا گیا، تھپک تھپک کر سلایا، بوجھ دوبارہ وجود کو گھیرنے لگا۔ وہ سامنے بیٹھے انسان کی مجرم تھی، اور شاید جا چکے انسان کی بھی۔ کوئی پیغام؟ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ اتنا مختصر نہیں بولتا تھا، اب تو شاید لفظ گرنے لگا تھا۔ انہیں گھر میں اندھیرا پسند نہیں تھا، وہ چاہتے تھے یہاں کا حقیقی مکین ہمیشہ کے لیے واپس لوٹ آئے۔ وہ تمہیں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ آباد؟ وہ ایک اسی لفظ پہ اٹکا۔ کیوں اٹکا وہ بخوبی جانتی تھی، وہ تمہیں یہاں روکنے کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان چند مکالموں میں کیسا اثر تھا کہ سانسوں پہ دھرا بوجھ ہٹنے لگا۔ کئی گھنٹے بعد کھل کے سانس آیا۔ کاش یہ قیمت پہلے ادا کر دیتے۔ یہ شکوہ خود سے تھا، نہ جانے یہ پچھتاوے کتنے طویل ہونے والے تھے۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تسلی دے گئی، شاید اسے روکنے کی کوشش تھی۔ کیا واقعی؟ سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، نگاہ بالوں میں چمکتی سفیدی پہ گئی۔ دل ہلکا سا کرلایا، جسے فوراً خاموش کروا دیا۔ اسے اپنی جانب دیکھتی نگاہوں میں طنز سا محسوس ہوا، اپنے جملے پہ پچھتاوا ہوا۔ اسے جیسے بھی خدشات تھے ان کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ڈر گئی تھی، دونوں صورتوں سے سہمی ہوئی تھی۔ چلا جاتا تو کیا ہوتا، رک جاتا تو کیا ہوتا؟ ان سوالوں کا جواب بھی معلوم تھا، وہ کچھ بھی کرتا مگر سودا حیات کے لیے کچھ نہ کرتا۔ اس کی سوچوں سے انجان سیدھے ہوتے ٹرے اپنے قریب کھسکا لی۔ سودا نے چلنا میں دیکھا اور قریب سے نکل گئی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکے ہونے کے باوجود بھوک کا احساس تک نہ تھا۔ اسے مکین سے لامکین ہونے کے خدشے ستا رہے تھے۔ آباد سے آباد ہونے کا غم ڈستے جا رہا تھا۔ اس جیسی بے بسی پہ نوالے حرام ہو جایا کرتے ہیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، شام کے پھیلتے رنگ ابھی افق پہ قائم تھے، پرندوں کی ہجرت جاری تھی۔ چند ثانیے گزرتے کہ رات کے نوکیلے پنجے شام کے رنگ چرا لیتے۔ انہی لمحات میں سفید پوش گھرانے کے زنگ آلود دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمر پر دوپٹہ باندھے صحن میں گرمی سے بچنے کے لیے چھڑکاؤ کرتی عورت رکی اور آنے والے کا سوچتی مسکراتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ اگلے منظر پہ ہاتھ ساکت ہوئے اور مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں بیگ اور پہلو میں سیمی ہرنی جیسی لڑکی، جس کی آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ وہ حسین تھی، بے حد حسین، اور اسی حسن نے منزہ کو سہم جانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ کچھ بھی پوچھے اور جانے بنا شک کے گڑھے میں گر گئی۔ یہ کون ہے سکندر؟ اس کے لفظ کپ کپانے لگے۔ راستہ تو چھوڑو، تھکے ہارے آئے ہیں۔ وہ وہیں جمے رہنے کی خواہش کے باوجود ہٹ گئی۔ وہ اسے لیے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ وہ بے چین روح بنی اس کے قدموں پہ قدم دھرتی پیچھے ہی چلی آئی۔ کیا ہو گیا ہے منزہ؟ پانی لاؤ۔ سوال پوچھنے سے پہلے ہی اگلا حکم۔ مرے مرے قدموں سے پانی لینے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد واپس لوٹی تو کمرے میں 2 کے بجائے 3 لوگ تھے۔ سکندر کے پاس ولی بیٹھا ہوا تھا، جو باپ سے لاڈ کروانے میں مصروف تھا۔ یہ کون ہے بابا؟ منزہ کی زبان پہ مچلتا سوال ولی نے پوچھا۔ وہ سہمی نگاہوں سے شور کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ ہمیشہ کہتا تھا نا اسے بھائی بہن چاہیے، تو بس میرے شیر بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ آپ کی بہن ہے۔ سکندر کا مکمل دھیان بیٹے کی جانب تھا، وگرنہ وہ دیکھ لیتا اس کے جملوں نے سامنے کھڑی عورت کو پتھر کا کر دیا۔ فاتحہ کی طرح میری بھی بہن ہے، میں انہیں اپیا کہوں گا۔ وہ جوش سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس حسین مورت کی جانب بڑھ آیا۔ جو دل چاہے کہو میرا بچہ۔ اسی لمحے دھیان برف بنی منزہ کی جانب گیا تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ولی جاؤ بہن کو گھر دکھاؤ۔
ان دونوں کو وہاں سے بھیجنے کے بعد منازع کو اپنی جانب بلایا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ یہ سودا ہے، حیات بھائی کی بیٹی۔ ابھی تعارف ادھورا تھا مگر اس کی جان کو سکون آ گیا۔ چہرے پہ چھائی مردنی پہ زندگی کے رنگ لوٹ آئے۔ حیات بھائی لیکن وہ اس کا سوال سمجھ گیا۔ وہ شدید بیمار تھے اور اسی بیماری میں انہوں نے اپنے سسرال والوں کو سودا کی ذمہ داری سونپنی چاہی۔ وہ ماموں جو بھانجی پہ جان چھڑکتے تھے یہ سنتے ہی غائب ہو گئے۔ ایسے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ ہم ماں جائے ہیں منازع، کیا ہوا جو کبھی مل کر رہ نہ سکے، سالوں ملاقات نہ کر پائے، دو خاندانوں کی انا و غیرت کے درمیان پھنسے رہے، لیکن ہیں تو بھائی نہ، ہمارا رشتہ کبھی نہیں مر سکا۔ آج سے پہلے مجھے اس رشتے کی گہرائی کا احساس نہیں ہو سکا۔ وہاں پہنچا اور اس بچی سے روا سلوک دیکھ کر دل کٹ گیا۔ اس لمحے احساس ہوا خونی رشتہ جتنے بھی دور ہوں، ان پہ آئی تکلیف روح پہ کوڑوں کی مانند لگتی ہے۔ اس کا لہجہ اب دیدہ ہو گیا۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ ملی نہیں تھی، ذکر کئی بار سن رکھا تھا۔ وہ 2 دن پہلے دنیا چھوڑ گئے منازع، مجھے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ زندگی نے ملن آسان نہ ہونے دیا تو موت کیسے رحم کرتی۔ وہ ضبط جو سارے دن سے سنبھالا ہوا تھا ایک دم بکھر گیا۔ وہ منازع کی باہوں میں بکھر کر رویا۔ اسے کبھی پرایا مت سمجھنا منازع، اسے حیات بھائی کی نہیں میری بیٹی سمجھنا۔ ہم بھائیوں کو دنیا نے دور رکھا، تم ان کا احساس مجھ سے دور مت کرنا۔ وہ شاید اس کی خاموشی سے خوف کھائے بیٹھا تھا، تبھی مسلسل ایک بات دہرائے جا رہا تھا، میں اتنی بھی ظالم نہیں سکندر، تم میرے لیے بہت شدت پسند ہونا اس لیے ڈر رہا تھا۔ اس نے اپنا خدشہ بتایا۔ ولی سے بھی تو تمہاری محبت بانٹنی ہے نا، اس میں ایک اور اضافہ صحیح۔ اس کے دلاسے پہ کب سے سہما دل اطمینان پا گیا۔ اس کمرے سے باہر صحن میں ایک جانب لگے امرود کے درخت کے نیچے 5 سالہ ولی اس دراز قد حسینہ کو نہ جانے کون کون سے قصے سنائے جا رہا تھا۔ کئی مہینوں سے اداس سودا اس کی توتلی باتوں پہ آخر ہنستی۔ آپ کتنا پیارا ہنستی ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ نہال ہی تو ہو گیا، یہ کتنا پیارا ہے۔ وہ دوبارہ مسکرائی تو ولی نے انگلی ٹھوڑی پہ پڑتے گڑے پہ رکھ دی۔ وہ مسکراتی چلی گئی اور ہر سو پھیلتی رات نے یہ منظر دامن میں سمیٹ لیا۔ آنے والے کئی سال وہ لڑکی محمد ولی کی باتوں پہ ایسے ہی ہنسنے والی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزرنے لگے مگر اس کے لیے صدیوں جتنے طویل ہو گئے۔ تعزیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ جو خود کو سنبھالنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مہمانوں کے کٹیلے جملے واپس خدشات کے گڑھے میں دھکیل دیتے۔ ان سوالوں کی اذیت رات کا اندھیرا ہوتے دگنی ہو جاتی۔ رات کا پہلا حصہ کمرے میں ٹہلتے گزر جاتا، دوسرے پہر خون خواہوں کی پرواہ کیے بنا لان میں ٹہلنے لگتی، تیسرے پہر کافی کا کڑوا کپ لیتے کمرے میں چلی جاتی۔ تہجد اور فجر کے بعد تھکاوٹ اتنی حاوی ہو جاتی کہ کسی تلخی کا گمان تک نہ رہتا اور آنکھوں کے بھاری پردے گرتے چلے جاتے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی تھا، اگر کچھ مختلف تھا تو زہر اگلتی زبانیں۔ منازع چچی کی بہنیں اس دن کے بعد آ جائیں اور ولی کے اب تک واپس نہ لوٹ جانے پہ حیران کم پریشان زیادہ تھیں۔ ان کی تیر سی نگاہیں سودا کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کے جملے اتنے تحقیر آمیز کہ آج پہلا پہر بھی کمرے میں گزارنا مشکل ہوا۔ وہ ولی کی موجودگی یا اس کے متوقع سامنے کو بھلائے ٹھنڈی یک رات کو نظر انداز کیے کھلے آسمان تلے آن کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے رہنے کے بعد لان میں رکھی کرسیوں پہ آن بیٹھی، سر پوچھ پہ ٹکائے منہ آسمان کی جانب کر لیا۔ اوس کے ننھے ننھے قطرے چہرے کو بھگونے لگے، قہر برساتی سردی جسم کے ساتھ روح کے گھاؤ بھی ٹھنڈے کرنے لگی۔ میرے خیال سے ابھی اس گھر سے جنازہ اٹھے کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے۔ تلخ لہجہ، بے نیاز جملے، برف سا انداز۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے شب خوابی کے لباس میں کھڑے انسان کو دیکھ کر فوراً سیدھے ہو بیٹھی، پہلو میں گرا دوپٹہ اٹھا کر فوراً سر پہ لیا۔ یہ حرکت اس نے گہری نگاہوں سے دیکھی۔ ان دو کے درمیان بھلا کب ایسی احتیاط اور پردہ داری تھی، مگر یہ تو شاید سالوں پہلے کا قصہ تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے رات کے دوسرے پہر اسے لان میں ٹہلتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اتفاقاً نگاہ پڑی تو پھر روزانہ اس کی بیوقوفانہ حرکت دیکھتا رہا۔ 2-3 گھنٹے بعد اندر چلی جاتی، لیکن آج تو پہلے پہر ہی باہر آ گئی اور یقیناً ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس پر متضاد ننگے پاؤں گیلی گھاس پہ چلا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھتے نہ چاہتے ہوئے اسے نیچے آنا پڑا۔ اس اقدام کے پیچھے احساس یا فکرمندی نہیں بلکہ کوفت کا جذبہ کار فرما تھا۔ میں روزانہ رات میں باہر آتی ہوں۔ کوئی جواب نہ بن پڑا تو جو منہ میں آیا کہہ دیا، جی کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن برائے مہربانی یہ شغل ترک کر دیں، میں ذمہ داری کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کی وضاحت پہ مزید دماغ خراب ہوا۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے بہانے بنا رہی تھی۔ یہ میری کئی سالوں پرانی عادت ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب تھا کہ اپنی ذمہ داری اپنے پاس رکھو، اور وہ یقیناً سمجھ گیا۔ سودا حیات کو وہی تو سمجھتا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے وہیں کھڑے گھورتا رہا اور پھر چند قدم بڑھاتے اس کے قریب آیا، تھوڑا سا جھک کر کرسی کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھے، اس کی الجھن بھری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑیں۔ پرانی عادتیں بھول جاؤ مس سودا حیات، کیونکہ اب یہاں کچھ بھی پرانا نہیں رہا اور نہ ہی مجھے پرانی چیزیں بھاتی ہیں، منظر، جگہیں، یادیں، حتیٰ کہ انسان بھی نہیں۔ یہاں رہنا چاہتی ہو تو کوشش کرو،
ہمارے درمیان پرانا کچھ بھی نہ آئے، اچھا نہ برا۔ وہ اسی لمحے پیچھے ہٹا اور اندر بڑھ گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کے اپنے لفظوں کی پھیلی تباہکاری دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو دوسروں کے دیے زخم رفو کرنے کی کوشش میں ہلکان میں ہو رہی تھی، یہاں تو سارا جسم ہی لہو لہان ہو گیا۔ وہ چند جملوں میں کہاں کہاں وار نہیں کر گیا۔ وہ ایک ساتھ ہی اس کی بے سر و سامانی اور بڑھتی عمر کو نشانہ بنا گیا۔ خود کو پتھر سمجھنے کے سب دعوے اس پل دھرے کے دھرے رہ گئے۔ برف چہرے پہ گرتے گرم آنسو اپنا احساس کرانے لگے۔ وہ اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی پھٹتے دل کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ اسے اس گھر میں رہنا تھا، لیکن نہ جانے کب تک۔ بے گھر ہونے کا خوف مزید شدت سے وجود میں پنجے گاڑنے لگا۔ اس چھوٹے سے صحن میں امرود کو نیا پھل لگنے کے ساتھ نئے کہکے بھی گونجنے لگے۔ منازع اسے دل سے قبول کر پائی یا نہیں، مگر کوئی تلخ رویہ بھی روا نہیں رکھا۔ ولی کی طرح سینے سے نہیں لگایا تو دور بھی نہیں چھٹکا۔ وہ سودا کے لیے ماں نہیں بن سکی۔ شاید عمروں کا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن گھنا سایہ ضرور بن گئی۔ جبکہ دوسری جانب ولی کو بے رنگ زندگی میں ساتھی مل گیا۔ ان کی صبح و شام اکٹھے ہونے لگی۔ کھانا پینا سونا جاگنا سب ایک دوسرے کے بنا ادھورا ہو گیا۔ وہ روٹتا تو سودا اسے منانے کے لیے ہلکان ہوتی، وہ ہنستا تو واری صدقے جاتی۔ امرود کے ایک نسبتاً مضبوط تنے پہ رسی باندھ کر اس پر پرانا تکیہ رکھے جھولا بنا کر کئی کئی گھنٹے ولی کو اس پہ جھلاتی رہتی۔ ولی کو اس کی شکل میں ساتھ ملا تو وہ بھی اس کے سنگ سب غم بھول گئی۔ ولی کی ذمہ داری سودا نے کیا اٹھائی؟ منازع تو ایک بار پھر سے کھل گئی۔ شام ہوتے سکندر کی آمد سے پہلے تیار ہو جاتی، اس کے ساتھ تنہا وقت گزارتی۔ اکثر اکیلے دونوں باہر نکل جاتے۔ شادی کے اوائل دن جیسے واپس لوٹ آئے تھے۔ راتیں حسین ہونے لگیں، کیونکہ ولی نے سودا کے پاس ہی سونا شروع کر دیا۔ ایک ڈوبتی شام تھی جب سکندر گھر میں داخل ہوا۔ چہرہ تمتماتا ہوا جیسے کوئی انمول خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ہاتھ میں پھلوں سے بھرے شاپر، منازع کے لیے نیا سوٹ، ولی کے لیے کھلونے اور سودا کے لیے ڈھیروں ڈھیر چیزیں۔ منازع تو اتنی شاہ خرچی دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ یہ کیا پورے مہینے کا خرچہ ایک ہی دن میں کر آئے ہو؟ خوشی کے ساتھ ساتھ نئی فکر نے آن گھیرا۔ تم بھی نہ بہت سادہ ہو بیوی، آج سے پہلے ایسی بیوقوفی کی ہے تو پھر آج کیوں؟ سمجھو قسمت کھل گئی ہے، بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے۔ ایسا ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ آگے بہت آسانی ہونے والی ہے۔ تم دیکھنا، تمہارے سارے خواب پورے کروں گا، اپنے بچوں کو کامیاب زندگی دوں گا۔ یہ جملہ خوشی کے عالم میں بے ساختہ نکلا، لیکن اس میں بھی وہ سودا کو نہیں بھولا۔ وہیں کار سے کھیلتے ولی کے قریب بیٹھی سودا تھم سی گئی۔ وہ سکندر کے زیادہ قریب نہیں تھی، زیادہ وقت ولی کے ساتھ گزرتا۔ اکثر رات کا کھانا ہی اکٹھے کھایا جاتا تھا، لیکن اس لمحے جس حق اور اپنائیت سے اس کا ذکر ہوا تھا، وہ سنتے دل پگھل سا گیا۔ چچا کے سینے لگنے کی خواہش شدت سے پیدا ہوئی، لیکن وہیں بیٹھی رہی۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کریں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ منازع نے ڈھیروں دعائیں مانگ لیں۔ کل تم ایسا کرو نا، ولی کے اسکول جانا اور وہیں سودا کا 10ویں جماعت میں داخلہ کروا دینا۔ کچھ تاخیر ہو گئی ہے، مگر مجھے یقین ہے سارا نقصان پورا کر لے گی۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے بھتیجی کی جانب دیکھا۔ منازع نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی ولی کے اسکول جائے گی نا؟ وہیں بیٹھے بیٹھے سوال کیا تو اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے دنوں سے گھر میں ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا۔ وہ تو اب سمجھنے لگی تھی تعلیم حاصل کرنا ادھورا خواب بن گیا، مگر آج وہ ڈر بھی ختم ہوا۔ ولی کے ساتھ جانے کا خیال خوشی دوبالا کر گیا۔ 1 سال تک حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، پھر میں اپنی بیٹی کو اچھے کالج میں پڑھاؤں گا۔ اگلے خیالات سن کر سودا کو اپنا وجود فضا میں اڑتا محسوس ہوا۔ خوشیوں بھرے ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ رات بستر پہ کروٹیں لے لے کر کٹی اور اگلے دن چچا کے کہے مطابق چچی اس کا قریبی اسکول میں داخلہ کروا آئیں۔ پرنسپل شش و پنج کا شکار تھی، مگر سودا کا تعلیمی ریکارڈ دیکھتے داخل کر لیا۔ سارا دن کتابیں لینے، یونیفارم خریدنے میں صرف ہوا اور پھر وہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگی۔ وہ روزانہ صبح اٹھتی، ولی کو تیار کرتی، خود تیار ہوتی اور تب تک ناشتہ تیار ہوتا۔ وہ دونوں ناشتہ کرتے اسکول کے لیے نکل جاتے، پشت پہ بیگ لٹکائے، ایک ہاتھ میں ولی کا ہاتھ تھامے دوسرے میں اس کا بیگ پکڑے۔ وہ خرامہ خرامہ منزل کی جانب بڑھ جاتے۔ دن بھر میں جب وقت ملتا وہ ولی کی کلاس جانب بھاگتی اور ولی سارا دن کسی نہ کسی بہانے اس کی کلاس میں آ جاتا۔ ان دونوں کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وقفے کا آدھا گھنٹہ بھی وہ دونوں اکٹھے گزارتے۔ کبھی ولی کی ضد پہ اسے جھولوں کی جانب لے جاتی اور کبھی ولی اس کی مان کر کلاس میں ساتھ بیٹھ جاتا اور وہ ٹیسٹ کی تیاری کرتی رہتی۔ اب تو سارا محلہ اور اسکول جان گیا تھا محمد ولی اور سودا حیات ایک جان دو قالب تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ چند ماہ گزر گئے۔ سکندر کا کاروبار ترقی کرنے لگا، حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ سودا نے 10ویں کے امتحان دے دیے اور فارغ وقت میں سکندر نے اسے کمپیوٹر کورس کے لیے داخل کروا دیا۔ ولی نے چند دن خوب واویلا کیا، مگر ہمیشہ کی طرح سودا نے اسے سمجھا لیا۔ وہ اسے منانا جانتی تھی یا شاید وہ ماننا۔ وہ اسے اپنی پسند میں ڈھال لیتی تھی یا شاید وہ خود ہی ڈھل جاتا تھا۔ سکندر اکثر برملا کہا کرتا تھا،
سودا قسمت والی ہے، اس کے آنے سے مجھ پہ کامیابی کے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر پھر اچانک قسمت کے دروازوں کو قفل لگ گیا، زندگی نے ایسا جھٹکا دیا کہ وہ سب دھنگ رہ گئے۔ 10 دنوں بعد سکندر ولا میں باقاعدہ میز پر ناشتہ لگایا گیا۔ زیادہ اہتمام نہیں تھا، لیکن پھر بھی ولی کی پسند کے آلو والے پراٹھے بوا نے پکا لیے۔ ان کے بار بار کہنے کے باوجود وہ اسے بلانے نہیں گئی تو خود ہی ناچار ہائے ہائے کرتے انہیں جانا پڑا۔ کئی سالوں سے جوڑوں کے درد نے ہلنے جلنے سے عاجز کر رکھا تھا۔ اس کا ناشتے کا دل نہیں تھا، لیکن بوا کے بلانے پہ آ گیا۔ میز پہ ناشتہ دے کر پرانی یادیں چھم سے آنکھوں کے پردے پہ لہرائیں۔ ابھی کل کی بات لگتی تھی۔ بابا سربراہی کرسی پہ بیٹھے، بظاہر ان سے بے نیاز، لیکن ان کی شرارتوں پہ مسکرایا کرتے تھے۔ خود پہ ضبط کے پیرے بٹھاتا وہ بابا کے دائیں جانے والی کرسی پہ آن بیٹھا۔ ایک حسرت بھری نگاہ خالی کرسی پہ ڈالی اور نگاہیں پھیر لیں۔ تمہیں آلو والے پراٹھے پسند ہیں نا؟ اس کے سامنے پراٹھے رکھتے ہوئے بوا کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ نہیں بوا، پرانا کوئی شوق زندہ نہیں رہا۔ ایک انجان نظر مقابل بیٹھے وجود پہ ڈالی جو سر جھکائے تقریباً پلیٹ میں گھسنے کو تیار تھی۔ یہ بھی ٹھیک کہی بیٹا، وقت کے ساتھ شوق بھی بدل جاتے ہیں۔ اب بٹیا کو ہی دیکھ لو، کوئی ایک بات یا حرکت پرانی رہی ہو، ہنستی ہے نہ بولتی، بس سارا دن کام میں سر کھپائے رکھتی ہے۔ کپڑے بھی دیکھو کیسے بے رنگ سے پہننے لگی ہے، حالانکہ شوق رنگوں پہ مرا کرتی تھی۔ بوا کی اتنی لمبی گفتگو سے دونوں ہی بے نیاز رہے۔ دونوں کو جیسے معلوم ہو گیا کہ یہ مکالمے کس لیے بولے جا رہے تھے۔ اس نے پراٹھے ایک جانب کرتے بریڈ سامنے کر لی اور ایک پیس پکڑ کے جیم لگانے لگا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے ولی؟ بوا سے شاید خاموش رہنا مشکل تھا، یا دماغ میں پلتے خدشات اتنے طاقتور تھے کہ اپنی عادت کے برخلاف بولنے لگی تھیں۔ کس بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ وہ ایک لہجے کے لیے رکا اور اسی پل وہ سامنے سے اٹھ گئی۔ موضوع تو بہت سارے ہیں بیٹا، مگر تم اپنی بتاؤ، تم آج کل کیا سوچ رہے ہو؟ جہاں دیدہ عورت تھیں، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں کہ لحاظ کے سارے پردے گر جاتے۔ فی الحال آج آفس جانے کا سوچ رہا ہوں۔ حال سے باہر نکلتی سودا نے اس کا جملہ سنا، 2 پل کے لیے ٹھٹک کر رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ایک بوجھ تو کاندھوں سے اترتا محسوس ہوا۔ یعنی تم اب واپس جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ وہ تو ایک دم جیسے خوشی سے نہال ہو گئیں۔ کچھ کنفرم نہیں بتا سکتا، پہلے یہاں بزنس کی صورتحال دیکھوں گا۔ بلڈرز کے کام میں مجھے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، میں وہاں اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اگر بابا کا بزنس سمجھ گیا تو ٹھیک، وگرنہ اپنے بزنس کو ہی سٹارٹ کروں گا۔ ممکن ہوا تو یہاں سیٹ اپ بنا لوں گا، وگرنہ واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی منصوبہ بندی جان کر بوا کو شدید مایوسی ہوئی۔ اس کی باتوں میں کہیں سے بھی وہ ذکر نہیں تھا جو وہ سننا چاہتی تھیں۔ شاید اسی سبب انہوں نے اسے بھی کچھ نہ بتانے کا ارادہ کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھوکر کھا کر سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ بار بار لڑکھڑانا چاہتا تھا تو اس کی مرضی، وہ ایک مرد تھا، اسے خطرے سے آگاہ کر سکتی تھیں، مگر کھینچ کر پیچھے ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ وقت دیکھا تو تیار ہونے کے لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ الماری کھولے کتنی دیر تو کھویا کھویا سا کھڑا رہا، عجلت میں سامان بھی ساتھ نہیں لا سکا اور یہاں موجود کپڑے سالوں پرانے تھے، یا جو ساتھ لایا وہ آفس کے قابل نہیں تھے۔ ابھی کے لیے جینز کی پینٹ اور سیاہ شرٹ پکڑے واپسی پہ بازار کا چکر لگانے کا سوچتے تیار ہونے چل دیا۔ وہ پورے 9 بجے دھن میں لپٹی سکندر بلڈرز کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے مقرر وقت پہ وہاں تھا جس پہ ہمیشہ بابا کو پہنچتے دیکھا۔ وہاں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ سنجیدگی اور متانت کا پیکر بنے بابا کے آفس میں داخل ہوا۔ خالی کرسی دیکھ کر آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کہاں کہاں خود کو مضبوط کرتا، ہر جگہ تو ان کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ آفس کو طائرانہ نگاہوں سے دیکھتے کانوں میں بابا کے جملے گونجے، تم دونوں کو یہاں آنا ہے ولی، یہ تم دونوں کی جگہ ہے۔ میں نے عمر لگائی ہے یہ سب بنانے میں، اور مجھے یقین ہے میرے دونوں بچے اس 2 منزلہ عمارت کو 4 منزلہ میں تبدیل کریں گے۔ ان کے یقین پہ تب ہنسا تھا، آج آنکھ سے آنسو برس گیا۔ کاش بابا میں آپ کی خواہش پوری کر سکتا، پہلے شاید امید رہتی، اب تو سب ناممکن ہے۔ اداس سا جا کر اس کرسی پہ بیٹھا جہاں بیٹھنے کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شاید مزید اس غم میں غلطاں رہتا کہ آفس کی گہما گہمی نے خود میں الجھا لیا۔ کئی دنوں کا رکا کام جیسے سر پر آن پڑا تھا۔ کئی میٹنگز ادھوری تھیں، کئی ملاقاتیں منتظر تھیں، کئی جگہ کام رکا ہوا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ، اور وہ منہ کھولے سب سنتا چلا گیا۔ اف، یہ سب کیسے چلے گا قریشی صاحب؟ شام پھیلتے ہی وہ سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ وہ جو واپسی پہ بازار کا ارادہ رکھتا تھا، اس لمحے ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی اٹھا کر بستر پر لٹا دے اور وہ گہری نیند سو جائے۔ وہ سست یا کامچور نہیں تھا، اس نے 2 سال کے عرصے میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤس کا کاروبار سیٹ کر لیا تھا۔ یہاں مسئلہ کام سے نہ واقفیت اور نہ تجربہ کاری کی وجہ تھا۔ آپ کا پہلا دن ہے نا، اس لیے سب مشکل لگ رہا ہے۔ ابھی ایک میٹنگ ہے، وہ لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں۔ مزید ایک میٹنگ کا سنتے مزاج مزید بگڑ گیا، مگر کیا کر سکتا تھا؟
اچھا بلائیے انہیں۔ سر یہ ہماری مخالف پارٹی ہے، سٹی کمپلیکس پروجیکٹ پہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ سکندر سر ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ بھی نظر انداز کیجیے گا۔ قریشی صاحب کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے چند لمحوں میں اس کا سر صحیح سے گھوم چکا تھا۔ اس نے کاروباری مخاصمن کا سن رکھا تھا مگر دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ اس کی ناتجربہ کاری کا پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی۔ خفیہ دھمکیوں تک بات جا پہنچی۔ بنا کسی نتیجے کے میٹنگ ہوئی اور وہ دوبارہ آنے کا کہتے چلے گئے۔ میں یہ سب کیسے ہینڈل کروں گا؟ کوہنیاں ٹیبل پہ ٹکائے ہاتھوں کا پیالہ بناتے سر گرا لیا۔ اس وقت اسے شدید قسم کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ کاٹ کا الو ہو۔ آپ فکر نہ کریں سر، میم دیکھ لیں گی۔ میم؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی۔ انہوں نے زور و شور سے سر ہلایا۔ نام کیا آپ کی میم کا؟ میم سودا۔ اور ولی سکندر کو سارا آفس خود پہ گرتا محسوس ہوا۔ وہ کتنی دیر کچھ بول نہیں سکا۔ وجود میں قہر کے ابال اٹھنے لگا۔ وہ نہ جانے کب تک بیوقوف بنایا جاتا رہے گا۔ جہاں جہاں کام رکا ہوا ہے پلیز آپ ان کی پیمنٹ کلیئر کروا دیں۔ یہ چند جملے بھی مشکل سے ادا کرتے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن سر اس کے لیے میم کے سائن چاہیے۔ اس کے قدموں سے ایک بار پھر زمین لپٹ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو شاید گر جاتا۔ پہلی بار ولی سکندر کے دل میں سودا حیات کے لیے بدگمانی نے جگہ لی تھی۔ ہاں واقعی پہلی بار۔ وہ 4 سالوں میں اس سے ناراض ہوا، روٹھ گیا، نفرت کرنے لگا، مگر بدگمان نہیں ہوا۔ جو پہلے نہ ہوا آج ہو گیا۔ شام کی گود سے درد لے لے کے انگڑائی اٹھنے لگا۔ نیستی ہے کسک، دل میں جاگی تڑپ، ذہن کے دشت میں یاد کے کارواں چل پڑے۔ رات ہے مہرباں، تھال دیپک کے سر پہ اٹھائے ہوئے، چہرہ کالی رضا سے چھپائے ہوئے ساتھ میں چل پڑی۔ صبح سورج کی پہلی رو کرن شب کے چہرے سے چادر ہٹائے گی جب، نور اپنا وہ دن پر لٹائے گی جب، یاد کے کارواں تھک کے سو جائیں گے، درد دن کے اجالے میں کھو جائیں گے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہوتے وہ پھر سے لان میں تھی۔ سرد ہوائیں جسم جھنجھوڑ رہی تھیں مگر وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ نظر آئی۔ آج ارادتاً پہلے پہر آنے سے گریز کیا۔ وہ مزید محمد ولی کا سامنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ احتیاط اپنے لیے نہیں اس کے لیے تھی۔ اسے اپنی وجہ سے کسی اذیت کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تہجد تک وہ وہیں بیٹھی اندھیرے میں جانے کیا کھوجتی رہی، اس بات سے انجان کہ بلائی منزل پہ کھڑا وجود بے تاثر نگاہوں سے اسے تکے جا رہا تھا۔ فجر کے بعد وہ 8 بجے کا الارم لگا کر سوئی، لیکن الارم سے پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نیند کچھ عرصے سے ایسی ہی ہو چکی تھی۔ بوا سے اب زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، اس لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلی آئی اور وقت پہ ناشتہ لگا دیا، لیکن وہ تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے بوا کی جانب دیکھا تو وہ ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا کے بلانے کے باوجود وہ کافی دیر بعد نیچے آیا۔ وہاں آنے کے بعد بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سودا نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا، چہرے سے چھلکتا اضطراب کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ دل میں انجانے خدشوں نے سر اٹھایا۔ ایک نظر حال میں آویزاں دیوار گیر گھڑی کی جانب دیکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کیا وہ آفس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا؟ مجھ سے مزید کیا کیا چھیننے کا ارادہ ہے تمہارا؟ حال میں پھیلی خاموشی کو اس کے زہر خند جملوں نے توڑا۔ بوا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ اتنا انجان بننے کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ غصے سے باقاعدہ چیخا تھا۔ سودا کے ہاتھ میں موجود گلاس کپ کپا گیا، بلکہ وہ ساری کی ساری کام گئی۔ ولی بیٹا، بوا نے بولنے کی کوشش کی۔ آپ ایک لفظ نہیں بولیں گی بوا، میں اسے پوچھ رہا ہوں، یہ مزید مجھ سے کیا چھیننا چاہتی ہے؟ اس کی آواز اب بھی ہر سو گونجی۔ کیا چھینا ہے میں نے؟ خود کو سنبھالتے آخر اس نے سوال کر ہی لیا۔ واہ، صدقے جاؤں میں اس معصومیت کے۔ میرا بچپن چھینا، گھر چھینا، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس سب سے دل نہیں بھرا تمہارا سودا حیات؟ تمہیں اور کیا کیا چاہیے؟ ایک ہی بار مانگ لو نا، مجھ پہ رحم کیوں نہیں آتا تمہیں؟ وہ غصے میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کتنی دیر ان الزامات پہ منہ کھولے بیٹھی رہی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ بچپن چھینا؟ دل میں پیوست پہلا کانٹا نکالا۔ ہاں، جب اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر مزے لے رہی تب تمہیں روتا بلکتا ولی سکندر نظر آیا؟ جب اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر مجھے باہر نکالتی تھی تب تمہیں اپنی عادت کا مارا ولی دکھائی دیا؟ وہ اس لمحے ایک دم بھول گیا کہ وہ کوئی اور بات کرنے آیا تھا۔ وہ بھول گیا یہ شکوے تو مرتے دم تک زبان پہ نہیں لانے تھے۔ یہ سب تو سینے کے کسی اندھے قبرستان میں دفن ہو چکے تھے، جہاں وہ خود کبھی فرصت دینے نہیں گیا، جہاں کبھی مڑ کے نہیں دیکھا، مگر ایسا ہو گیا۔ وہ غلط بات بول گیا، غلط انسان کے سامنے راز کھول گیا۔ اور سودا حیات، اس کا جسم تو پیلے سے سفید پڑ گیا، جیسے لمحوں میں جسم کا خون نچڑ گیا ہو۔ اسے آج معلوم ہوا الزامات کی روادات تو بہت پرانی تھی۔ وہ مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ شاید کردار بھی اچھا نہیں رکھتی تھی۔ محمد ولی، مت پکارو مجھے اس نام سے۔ وہ فوراً درستگی سے اسے ٹوک گیا۔ باپ کب چھینا میں نے؟ دوست کب؟ آفس کیا کرنے جاتی ہو تم؟ ماضی کا پٹارا کھلنے لگا جو اسے نہیں کھولنا تھا۔ اسے گزشتہ سالوں کی بات ہی نہیں کرنی تھی، اس لیے وہ مطلب کی بات پہ آیا۔ چچا جان خود
یہ گھر چھین کر سکون نہیں آیا نا، جو آفس پہ قبضہ کرنے چل دی؟ کل یہاں تمہارے سامنے گیا تھا نا، تمہیں معلوم تھا وہاں کیا کیا ہونے والا، پھر تم منہ سیے بیٹھی رہی، ایک لفظ بتانا گوارا نہیں کیا، آفس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹس پہ بھی حق جمائے بیٹھی ہو۔ مجھے چیک بھی میم سودا کی اجازت سے ملے گا۔ وہ زہر پہ زہر اگلتا جا رہا تھا۔ اس کے بلند لہجے سے آئے طوفان نے 2 دل راکھ کر ڈالے تھے۔ وہ حال میں چکر لگاتے مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ جب وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، ولی نے ضبط سے اسے یوں بنیاز بنے خاموشی سے جاتے دیکھا، لیکن کچھ لمحوں بعد وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کئی فائلز تھیں جو اس نے لا کر میز پہ رکھ دیں۔ گھر، آفس، اکاؤنٹس، چچا جان کا جو کچھ تھا، یہ رہے ان سب کے کاغذات، یہ میرے پاس امانت تھے۔ اس کا ٹھہرا لہجہ اور سپاٹ چہرے نے کئی لمحے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس سب کا کیا کروں جب سب تمہارے نام ہے؟ اسے خاموشی سے واپس پلٹتے دیکھ وہ دوبارہ بولا، لیکن اب کی بار لہجہ بلند تھا نہ تلخ۔ چند لمحوں میں زیادتی کا ادراک ہوا تھا۔ وہ اب بھی بنا کوئی جواب دیے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس نے نہ جانے کس سوچ کے تحت فائل پکڑی اور چونک کے رہ گیا۔ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹنے لگا۔ ہر پلاٹ، عمارت، اکاؤنٹ اس کے نام تھا۔ بابا کی وفات کے چوتھے دن وہ سب واپس اس کے نام کر چکی تھی۔ اس نے سہم کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ پہلی بار پیدا ہونے والی بدگمانی کی زندگی بہت تھوڑی تھی۔ ناراضگی پھر سے لوٹ آئی۔ یہ جس کاروبار اور مال و دولت کی وجہ سے اسے اتنی سنائی ہے نا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہے۔ بوا کا نرم لہجہ بھی کہیں جا سویا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ زندگی کی ہنسی مسکراتی ڈور ایک دم سے کھینچ دی گئی۔ وقت نے ایسا پلٹا کھایا کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ انہیں اتنی مہلت نہ ملی کہ خود پہ ٹوٹتی قیامت پہ سوگی منا لیتے۔ منازع کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی۔ اس کی کوئی ضد نہ مانتے سکندر اسے اسپتال لے گیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری، ڈاکٹروں کے چکر، دوائیاں، ٹیسٹ، 1 مہینے کی بھاگ دوڑ کے بعد جو نتیجہ نکلا، اس نے سکندر احمد کے قدموں تلے سے زمین کھسکا دی۔ ایک ڈوبتی شام میں انکشاف ہوا، منازع کو دماغ کا کینسر تھا، اور وہ بھی آخری سٹیج پہ۔ ڈاکٹر نا امید نظر آئے، مگر سکندر نے امید نہیں ہاری۔ وہ دن رات بھاگا، پانی کی طرح پیسہ بہایا، کاروبار، گھر، ہر شے سے منہ موڑے، شہر شہر خوار ہونے لگا۔ اس کا سرمایہ صرف چند ماہ چلا اور وہ درد سے تڑپتی منازع کو لیے گھر آ گیا۔ خالی ہاتھ رہ جانے والے انسان کو کسی نے قرض دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اسی بے بسی بھرے دور میں وہ فرشتہ صرف لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جیسے تپتی دھوپ میں راحت مل گئی ہو، جیسے زخموں کو مرہم مل جائے۔ ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ بابا نے کہا تھا یہ کبھی کسی کو مت دوں، لیکن آپ کو ضرورت ہے۔ سکندر نے کھول کر دیکھے تو اس کے شہر میں پوش علاقے میں موجود پلاٹ کے کاغذات تھے۔ اس نے فوراً وہ اسے واپس کر دیے۔ یوں لگا ہاتھ کو بچھو کاٹ گیا ہو۔ یہ سنبھال لو بیٹا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ وہاں رکے نہیں، باہر نکل آئے۔ چاچی کو ضرورت ہے۔ وہ پھر پیچھے آئی۔ ہم اسے نہیں بچا پائیں گے بچی۔ یہ کر کے بھی نہیں۔ وہ مکمل ہمت ہار چکا تھا۔ ان کی تکلیف تو کم کر سکتے ہیں نا۔ اور یہاں سکندر احمد کے لفظ گونگے ہوئے۔ منازع کی تکلیف دیکھتے وہ پل پل مر رہا تھا۔ بابا کہتے تھے کسی انسان کے کام آنے سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ آپ مجھے یہ نیکی کرنے دیں۔ وہ اس لمحے کہیں سے 16 سالہ لڑکی نہیں لگی۔ میں یہ تمہیں واپس کر دوں گا، میرا وعدہ رہا تم سے۔ یہ تمہارے چچا کے پاس تمہاری امانت ہے۔ وہ پہلی بار اسے سینے میں بھینچ گئے۔ اس بچی کے کاندھوں پہ سارا غم بہا گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ منازع کو لیے دوسرے شہر چلے گئے، لیکن اس بار اپنی دور دراز کی بیوہ بہن کو ان کے پاس چھوڑ گئے۔ تمہارا باپ بہت بھاگا ولی، لیکن منازع کو بچا نہیں پایا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے اس کی آنکھوں کو سودا کے سامنے اٹھتے نہیں پایا، اس کے سامنے بلند آواز کرتے نہیں دیکھا۔ آج تم جس کے سامنے چیخے چلائے، تمہارا باپ اسے کسی مقدس دیوی کی مانند رکھتا تھا۔ خیر تمہارا بھی اس میں کوئی دوش نہیں بیٹا۔ ہر کسی کو ممنوع بننے کا وقت نہیں آتا، ہر کوئی سکندر نہیں ہوتا۔ بوا نے اسے کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بہت خوددار بچی ہے ولی۔ ابھی جس آفس کا اسے تانا دیا ہے، اس کی بنیاد میں اسی بچی کا قرض شامل ہے۔ سکندر تو سب کچھ بھی پہ لٹا بیٹھا تھا۔ جب ہوش آیا تو کچھ باقی نہ رہا۔ تب بھی سودا نے اپنی ماں کا زیور دیا۔ چھوٹے پیمانے سے دوبارہ کام شروع کیا تو اللہ نے پھر سے 4 چاند لگا دیے۔ تمہارے باپ سے اس نے کچھ چھینا نہ، اس پہ کوئی احسان کیا گیا۔ جو اس کا تھا وہی اسے لوٹایا گیا تھا۔ بوا اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتی اٹھیں اور چلی گئیں۔ جو اس کا وہی اسے لوٹایا گیا۔ جو ایک بار پھر سے سارا اس کے نام کر گئی۔ سوچتے سوچتے تلخی سے مسکرا دیا۔ اس کی نگاہوں میں بچپن کے وہ سال زندہ تھے۔ ماں کے جانے کی کمی اسے زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی میں ہی سودا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے کھانا، اس سے پڑھنا، اس کے ساتھ سونا، ضدیں، فرمائشیں، ساری دنیا جیسے سودا حیات کے وجود میں سمٹ گئی اور ماں صرف تصویروں تک محدود رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان 10 سال کا فرق تھا، اور اس کا بس نہ چلتا کیسے یہ 10 سال مٹ جائیں، وہ اس کا ہم عمر بن جائے اور اسکول کے بجائے سودا کے ساتھ کالج جایا کرے۔ پرانی یادوں کے نقوش دھندلے تھے،
لیکن ان دو کے درمیان پہلی ناراضی اسے خوب یاد تھی۔ ایک رات وہ اس کے پاس سونے گیا تو اس نے ساتھ سلانے سے انکار کر دیا۔ اسے یاد تھا تب اس کی عمر 10 سال تھی۔ اس اچانک انکار پہ وہ شرزدہ رہ گیا، خوب رویا، چیخا واویلا مچایا، بوا سے شکایت لگائی تو وہ سودا کی حامی نکلی۔ بابا سے کہا تو انہوں نے بھی ڈپٹ دیا اور یوں ان کی ناراضگی طویل ہو گئی۔ سالوں کی عادت اچانک کیسے چھوٹ جاتی۔ اس کی طرف دیکھ کر یہ حل نکلا کہ وہ اس کے قریب بیٹھتی، کوئی کہانی سناتی، بالوں میں انگلیاں چلاتی اور اسے سلا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ حال میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا، جبکہ کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی سودا حیات بھی اسی پہلی لڑائی کو سوچ رہی تھی۔ اس ناراضگی کے بعد ہی تو سلسلہ تھم نہ سکا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا۔ کالج سے پیپر دے کر گھر لوٹی تو چچا جان نے بلا لیا۔ سودا بیٹا برا نہ منائیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں ولی آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ تقاضے محلوس خاطر رکھنے پڑتے ہیں۔ منازع ہوتی تو یہ بات کرتی، لیکن اب اس کی غیر موجودگی میں مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ میں بوا سے کہہ سکتا تھا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں اپنی بیٹی کو خود سمجھا سکتا ہوں۔ وہ حیرانی سے انہیں تکنے لگی۔ ایسی کون سی بات تھی جو انہیں اتنی تمہید باندھنی پڑی؟ بیٹا ولی بڑا ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں اب وہ آپ کے ساتھ نہ سویا کرے۔ وہ بات ختم کرتے کسی فائل کو دیکھنے لگے اور اسے سارا گھر گھومتا نظر آیا۔ اتنی ضروری بات وہ کیسے نظر انداز کر گئی؟ شاید اس کے لیے وہ کبھی بڑا ہوا ہی نہیں۔ آج بھی 5 سالہ بچہ تھا جسے وہ امرود پہ جھولا ڈالے جھلایا کرتی تھی۔ شرم سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ اٹھ گئی اور پھر اسے ایک محاذ سر کرنا پڑا۔ وہ خیال زندہ ہوا تو کون سی یادیں دوڑی چلی آئیں۔ یادوں کا یہ انبار تو دونوں جانب دلوں کو بوجھل کیے ہوئے تھا۔ دونوں ماضی کی کشتی میں سوار گزارے لمحوں کے دریا میں اتر چکے تھے۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا جب وہ آفس پہنچا۔ سب نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر جھکا لیے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور قریشی صاحب کو بھی وہیں بلا لیا۔ ہمایوں صاحب کو فوراً بلائیے، انہیں حکم دے کر لیپ ٹاپ کھول لیا۔ جب دوسری جانب کسی ہلچل کو محسوس نہ کرتے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ آپ اب تک کھڑے کیوں ہیں؟ جائیے، مجھے ارجنٹ ان سے ملنا ہے۔ ان کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے سر۔ تو ان کو کس نے ریپلیس کیا ہے؟ کافی دیر بعد کچھ بولنے کے قابل ہوا تو پوچھا، ان کے بیٹے سیف نے۔ تو انہیں بلائیے۔ قریشی صاحب کے جاتے ہی وہ ساری فائلز دوبارہ دیکھنے لگا، مگر کل کی طرح سب سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے غصے سے سب کچھ میز پہ پٹخا اور پر سے سر ٹکا دیا۔ محمد ولی، میرے ساتھ آفس جایا کرو، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کو بھی وقت دو۔ میری زندگی میں مجھ سے سیکھ لوگے تو مستقبل میں مشکل کا شکار نہیں ہوگے۔ اس کے کانوں میں بابا کی آواز گونجی۔ یہ شاید میٹرک کے امتحانات کے بعد کا وقت تھا۔ بابا، مجھے یہ اینٹ سیمنٹ کا حساب نہیں کرنا، کمپیوٹر کی فیلڈ پسند ہے اور میں اسی میں آگے پڑھوں گا۔ تو میرا کام کون دیکھے گا؟ یہ اپیاں ہیں نا، یہ دیکھیں گی۔ اس نے جھٹ سے ایک جانب بیٹھی سودا کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تو بیاہ کر اپنے گھر چلی جائے گی نا؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ بوا آج کل اس کے رشتے دیکھ رہی ہیں، ہم جلد سودا کی شادی کر دیں گے اور پھر یہ چلی جائیں گی۔ اسے یاد تھا اس لمحے کیسے دل پہ برچھیاں چلی تھیں۔ سیف سر آ گئے ہیں۔ سہانی دنیا سے ایک دم اسے حقیقی دنیا میں کھینچ لیا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر آنے والے کو دیکھا۔ وہ شاید اس سے کچھ ہی سال بڑا تھا۔ ولی نے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا۔ کچھ دیر دونوں تعارفی آداب نبھاتے رہے اور پھر ولی نے ہی مطلوبہ گفتگو کا آغاز کیا۔ یہ کچھ پراپرٹی مجھے سودا حیات کے نام کرنی ہے، آپ جلد از جلد یہ کروا دیں۔ اس نے فائل سیف کی جانب بڑھائی۔ لیکن کچھ دن پہلے ہی تو سودا نے سب کچھ آپ کے نام ٹرانسفر کیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ولی نے چونک کر سیف کی جانب دیکھا۔ جس بے تکلفی سے اس نے سودا کا نام لیا یہ عام بات نہیں تھا۔ یہ مالک اور ملازم کا تعلق نہیں لگتا تھا۔ میں دوبارہ مس سودا کے نام کروا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے لہجے میں خود بخود رعونت اتر آئی۔ سیف نے بدلتے لہجے پہ اس کی جانب دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سنجیدگی سے معاملات طے کیے اور آفس سے نکل گیا۔ سودا کب سے یہاں کام کر رہی ہے؟ اس نے واپس آنکھیں موند لیں، لیکن قریشی سوال سے سوال کرنا نہیں بھولا۔ تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں۔ 4 سال اور دوسری بہت ساری باتوں کی طرح اس سے بھی میں بے خبر رہا۔ سوچوں کا جال پختہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ کب آئیں گی؟ وہ بہت اچھے سے سب ہینڈل کر رہی تھیں۔ آ جائیں گی۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ کہہ دیا، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک بے چین تھکا ہارا دن گزار کر وہ واپس پلٹ آیا۔ سکندر ولا میں ایسی خاموشی تھی جیسے 12 دن پہلے بابا کی جانب پہ چھائی تھی۔ اس کے قدم چند لمحوں کے لیے ٹھٹکے اور پھر نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات گہری ہوئی تو اس کی بے چین روح پھر سے لان میں آن موجود ہوئی۔ آنکھوں کی سرخی شدت سے رونے کی چگلی کھاتی تھی۔ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہمیشہ کی طرح آنکھ موند لیں، مگر آج سوچوں کا ریلا تھا جو عمڈے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ذہن سے 2 لفظ چمٹ کے رہ گئے، بچپن چھینا۔ کیا وہ محمد ولی کا بچپن چھین سکتی تھی؟ سودا حیات نے تو اس کا بچپن جیا تھا، وہ کیسے ایسا گناہ کر سکتی تھی؟ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اور پھر اس کے اگلے جملے یاد آئے،
باہوں میں باہیں ڈالے کمرہ بند کیے، لبوں سے سسکی سی خارج ہو گئی۔ ان دنوں وہ یہی تو سوچا کرتی تھی، کب اس کا محمد ولی اتنا بڑا ہو کہ اس کی پناہ لے سکے۔ وہ تب صرف 16 سال کا تھا۔ وہ اس پہ تلخ نگاہ نہ پڑنے دیتی۔ گزن پہنچنا تو دور کی بات تھی، مگر یہاں تو سب الٹ ہو گیا۔ نگاہوں میں وہ وقت گھوم گیا۔ سودا بیٹا، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ بوا کی اطلاع پہ وہ حیران پریشان سی مہمان خانے چلی گئی۔ وہاں ایک دھچکا اس کا منتظر تھا۔ اس کے ماموں، مامی اور ان کا بیٹا بیٹھے حسرت بھری نگاہوں سے ہر چیز کو تک رہے تھے۔ سالوں بعد انہیں یاد آیا تھا کہ کوئی سودا بھی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب اس کی مامی کی نگاہ پڑی اور وہ لپک کر اس تک آئیں، جھپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہماری بچی، ہم تو ترس گئے تھے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ تم تو ہو بہو ماں جیسی ہو، چاند کا ٹکڑا، حسن کی مورت۔ آج تو عید ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی اپنی بولیاں بولتے رہے۔ وہ خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اس سے ملو، یہ ہمارا بیٹا ہے شجاع ملک، سرکاری افسر لگ گیا ہے۔ جملہ مکمل کرتے ہی جھٹ سے سودا کو اٹھا کر شجاع کے پہلو میں بٹھا دیا۔ وہ جس بس ہو کر رہ گئی۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکی۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ مقابل کی بے خودی نہ سمجھ پاتی۔ سمجھ رہی تھی، جان رہی تھی، تبھی تو دل ہول رہا تھا۔ کئی گھنٹے بیٹھنے بعد وہ رخصت ہوئے۔ اس کی جان کو سکون آیا، مگر یہ سکون عارضی تھا۔ وہ لوگ ہر کچھ دن بعد آنے لگے۔ کچھ دن نہ گزر پاتے تو شجاع کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی سوغات آ جاتی۔ شجاع جب بھی آتا وہ ولی کے ساتھ اس کے سامنے جاتی۔ وہ جلد ہی ولی کے اوقات کا جان گیا اور پھر اس کی آمد کا وقت بدل گیا۔ یہ آمد و رفت چچا جان بھی محسوس کر گئے اور تبھی ان لوگوں کی جانب سے رشتہ مانگ لیا گیا۔ چچا کی جانب سے اس کے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ شجاع کے متعلق انہوں نے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار آگے پہنچا دیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہم و گمان میں نہیں تھا۔ شجاع چچا جان کے جاتے ہی گھر آن دھمکا، تم نے انکار کیوں کیا؟ اس کی جرت اتنی بڑھ گئی کہ کمرے تک چلا آیا۔ میں انکار کا حق رکھتی ہوں۔ اس کے تیوروں سے سہمنے کے باوجود ہمت دے جواب دیا، تم کوئی حق نہیں رکھتی سودا حیات، تمہیں حامی بننی پڑے گی۔ اس نے نزدیک ہوتے بائیں ہاتھ میں جبڑا دبوچتے دھمکی دی، میں چچا جان کو بتا دوں گی۔ وہ اب بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی دھمکی پہ مقابل کا کہکا نکل گیا، اور اگر تمہارے چچا جان کسی دن اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں تو یہ شاید اس کی دھمکی ہو۔ مگر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، وہ پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ سرکاری افسر ہوں، انکم ٹیکس والوں کو جانتی ہو، ایسا پھنساؤں گا تمہارے چچا کو کہ موت بھی سلاخوں کے پیچھے تڑپ تڑپ کر آئے گی۔ اس کا جبڑا ٹوٹنے لگا، مگر مقابل کو ترس نہیں آیا۔ اب بتاؤ حامی بھرو گی یا نہیں؟ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا۔ شاباش، اسی طرح میری باتیں مانتی رہو، بہت فائدے میں رہو گی۔ وہ چلا گیا مگر اپنے پیچھے دہشت چھوڑ گیا۔ اس نے اسی رات چچا جان کے سامنے رشتے کے لیے پسندیدگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے بارہا اس سے وجہ پوچھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بتا سکی۔ وہ لان میں بیٹھی سلگ رہی تھی، جبکہ بالائی منزل پہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑا شخص اس کی پشت دیکھتے سوچوں کے کڑوے گھون بھر رہا تھا۔ وہ کالج کی جانب سے منعقد کیا گیا کرکٹ میچ جیت کے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مین آف دی میچ کی ٹرافی تھی، جو سب سے پہلے اپیا کو دکھانی تھی۔ وہ سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ بوا، اپیا کہاں ہیں؟ تھک کر اس نے بوا سے پوچھا۔ پچھلے لان میں ہوگی۔ بوا کے کہنے پہ وہ فوراً اس جانب بھاگا، مگر لان میں قدم رکھتے ہی رکنا پڑا۔ وہ شجاع کی باہوں میں باہیں ڈالے لان کے چکر لگا رہی تھی۔ چکر ختم ہونے پہ جیسے ہی مڑی تو نگاہ ولی سے جا ٹکرائی۔ گڑبڑا کر فوراً سے بازو چھڑانا چاہا۔ شجاع بھی ولی کو دیکھ چکا تھا اور اسی لمحے سودا کے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ ولی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے وہیں سے پلٹ گیا۔ لان میں ٹھنڈ سے بے نیاز بیٹھی وہ بھی شجاع کے جملے ہی یاد کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا بھلا اس نے؟ یہ لڑکا مسلح میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے سودا، کسی ٹرک تلے آ جائے یا کوئی موبائل چور پیٹ میں چھرا گھونپ جائے، اس لیے سوچ لو یہاں تمہارا بازو جدا ہوا، وہاں وہ زندگی سے خفا ہوا۔ کیسا آگ اگلتا لہجہ تھا کہ سودا نے سہم کر اس کا بازو جکڑ لیا دونوں ہاتھوں سے، جیسے کبھی نہ چھوڑنے کا ارادہ ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی، ولی کی خاطر وہ اس انسان کو ساری زندگی برداشت کر سکتی تھی۔ وہ اب کھڑکی کے پیٹ پر سر ٹکا گیا۔ اسے یاد تھا وہ کتنے دن خفا رہا۔ وہ مناتی رہی، نخرے اٹھاتی رہی، مگر ایک بار بھی شجاع سے دور ہونے کی بات نہیں کی۔ اس کی منتوں پہ وہ مان گیا۔ ان دونوں کو خوش ہوئے زیادہ دن نہیں گزرے کہ پھر سے وہ آن ٹپکا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب وہ آیا اور سودا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ولی فوراً پیچھے لپکا، مگر اس کے منہ پہ دروازہ مار دیا گیا۔ اس نے کھٹکایا، آوازیں دیں، مگر جواب نہ دارد۔ وہ دروازے کے باہر اپنا تڑپنا یاد کر رہا تھا اور وہ دوسری پار اپنی بے بسی۔ اس کے کانوں میں آج بھی زہریلے جملے زہر اونڈیلتے تھے۔ تم کس قدر حسین ہو سودا، تمہارے یہ ملائم گال ایمان بچانا مشکل کر دیتے ہیں۔ اس نے کھدرے ہاتھوں سے اس کے جلتے گال چھوئے۔ یہ آنکھیں، اف، ان آنکھوں میں موجود نمی مجھے اتنی پسند ہے کہ دل چاہتا ہے ان سے ہمیشہ آنسو بہتے رہیں۔
تم حسین ہو سودا، مگر سب سے زیادہ قہر تمہاری سادگی ڈھاتی ہے۔ اتنی عیش و آرام والی زندگی گزار رہی ہو مگر غرور نام کا نہیں۔ وہ ہونٹ آنکھوں کے قریب لایا کہ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس لڑکے کو اپنی زندگی پیاری ہے یا نہیں؟ سودا کے پیچھے ہٹنے کا غصہ اس نے دروازہ پیٹتے ولی پر نکالا۔ اس کے دھاڑنے پہ وہ کام گئی۔ وہ اب بھی بچہ ہے شجاع، وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ مبادہ اسے واقعی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بچہ؟ مجھ سے لمبا قد ہے اس کا، کالج ختم ہو گیا اور تمہیں بچہ لگتا ہے؟ مجھے تو کسی رقیب سے کم نہیں لگتا۔ اس کے مزاج کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اب ہر دستک کے ساتھ وہ ولی کو کوسنے لگا اور اسے ہی ستانے کی خاطر ڈھیٹ بن کر کمرے میں بیٹھا رہا۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر اس کا علاج کروں گا۔ اس کا لہجہ مسموم ارادے کا پتہ دیتا تھا۔ اس دن کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ کئی دن اندر ہی اندر سلگتا رہا۔ شجاع کا آنا رکا نہ، سودا کا نظر انداز کرنا۔ وہ یہ سب نہیں سہ سکا اور بیمار پڑ گیا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی تڑپتی رہی، بلکتی رہی، لیکن اس نے آنکھیں نہ کھولیں۔ کئی دن کی بیماری کاٹ کے وہ ٹھیک ہو گیا اور انہی دنوں اس کی شادی کا شور اٹھ گیا۔ FSC ہو گئی تو بابا سے کہہ کر مزید پڑھائی کے لیے لاہور چلا گیا۔ ہاسٹل رہنا آسان تھا بجائے اس کے کہ وہ دونوں کو دیکھ دیکھ کر دل مارتا۔ اسے معلوم تھا سودا کی شادی کسی نہ کسی کے ساتھ ہونی تھی، مگر وہ انسان اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ کہہ کہہ کر تھک گیا، کوئی نہ سمجھا، اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے دن رکھ دیے گئے۔ اسے بارہا بلایا گیا لیکن وہ نہیں گیا۔ بابا لینے آئے، اسے مناتے رہے، آخر روٹھ کر چلے گئے۔ اس کی شادی سے 2 دن پہلے سودا کی کال آئی، واپس آ جاؤ محمد ولی، میری شادی نہیں ہو رہی۔ کیا؟ ساری ناراضی ایک دم غائب ہوئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اس کا دل چاہا اڑ کر اپنے شہر پہنچ جائے۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ شجاع نے کوئی غبن کیا، اس سلسلے میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اف، خدا کا شکر ہے۔ وہ واقعی وہیں سجدے میں گر گیا۔ آپ دیکھنا اپیا، آپ کے لیے میں اس دنیا کا بہترین انسان ڈھونڈوں گا۔ وہ آپ کے قابل نہیں تھا۔ اس کے یقین پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیسے اسے بتاتی کہ وہ 100% درست تھا؟ روئیں تو مت، آپ روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم ناراض تو نہیں ہونا اب؟ اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی اور اسے اس کی ناراضی کی پڑی تھی؟ بالکل بھی نہیں، بس ابھی کے ابھی واپس لوٹ رہا ہوں، وہیں کی یونیورسٹی میں داخلہ لوں گا، بس آپ بابا کی مار سے بچا لینا۔ اور روتی ہوئی سودا حیات ہنس دی۔ اب ہنسے تو نہیں؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولا، کیوں؟ آپ کے ڈمپل مس کر رہا ہوں، میرے آنے پہ ڈھیر سارا ہنسیے گا۔ وہ اس کی بات پہ کتنی دیر ہنستی رہی تھی، پاگل۔ اگلے ہی پل کال کٹ گئی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، یوں لگا ابھی کال کٹی ہو۔ سالوں بعد بھی وہ لمحے دوبارہ جی آیا۔ اس نے کھڑکی سے سر ہٹا کے نیچے لان کی جانب دیکھا، وہ اب بھی وہیں ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی سے پردے کھسکا دیے۔ یہ چند لمحے کافی تھے ایک فیصلے پہ پہنچنے کے لیے۔ اگلی صبح بھی سکندر ولا پہ خاموشی کی پرت چھائی رہی۔ کوئی اسے اٹھانے یا بلانے نہیں آیا۔ وہ خود ہی 10 بجے کے قریب نیچے چلا آیا۔ رات جاگنے کے سبب آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنتا وہیں چلا آیا۔ چولہے کی جانب رخ کیے، سلیٹی رنگ لباس پہنے وہی کھڑی تھی، شاید کچھ پکا رہی تھی۔ وہ مکمل خود کو ڈھانپے ہونے کے باوجود کانپ رہا تھا اور وہ ایک جرسی پہنے بے فکر سی خود میں مگن، دوپٹہ دروازے کے ہینڈل پہ لٹکا تھا۔ اس نے وہیں سے مڑ جانا چاہا لیکن نگاہ بالوں پہ اٹک گئی۔ اسے یاد آیا وہ کبھی لمبے بال نہیں رکھتی تھی، نہ جانے اب کیوں رکھنے لگی۔ سوچوں کی تان دوبارہ اسی پہ ٹوٹی تو جھنجھلا گیا۔ وہ جن وجوہات کی بنا پہ یہاں سے گیا تھا وہی سب ہو رہا تھا۔ اسے سودا حیات کے متعلق کچھ نہیں سوچنا تھا۔ کل ساری رات جاگنے کے بعد اس نے خود کو سارے جھمیلے سے نکالنے کا سوچ لیا۔ کوئی کام تھا ولی؟ نہ جانے کب بوا اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئیں۔ اسے محسوس ہوا ان کے لہجے میں پرانی چاشنی نہیں تھی۔ بوا کی آواز پہ وہ بھی چونکی۔ مڑ کر اپنے دوپٹے کی جانب دیکھا جو پہنچ سے دور لگا تو دوبارہ رخ موڑ لیا۔ جی مجھے بات کرنی تھی۔ اس نے وہ بات کرنے کی ٹھان لی جو اس کے نزدیک آخری حل تھا۔ ہاں کہو۔ وہ وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا جملہ سنتی بوا کے قدم نہ جانے کیسے لڑکھڑا گئے۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کے تھامنا چاہا مگر وہ سنبھل گئیں۔ وہ اب بھی رخ موڑے کھڑی رہی۔ اسے ذرا برابر دھچکا نہ لگا، جیسے خواہش کے پس منظر سے واقف ہو۔ کس سے؟ کسی سے بھی؟ اچھی بات ہے، کرو۔ بوا نے جیسے بوجھ سر سے اتارا۔ میں کیسے کروں؟ وہ 2 لمحوں کے لیے بھونچکا گیا۔ جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہی کرو۔ بوا کا انداز اب بھی لٹ مار تھا۔ مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ زچ آنے لگا۔ مجھے بھی کوئی تجربہ نہیں، سالوں ہوئے بیوہ ہوئے اور اپنی کوئی اولاد بھی نہیں۔ اب کہ وہ رخ موڑ کر ٹرے میں موجود چاول چننے لگیں۔ بوا آپ کوئی رشتہ دیکھنے والی تلاش کر لیں۔ آج سے پہلے اسے معلوم نہیں تھا کہ بوا بھی اتنا بولتی ہیں۔ وہ تو سیدھی سادی کم گوش سی تھیں۔ وہ بھی خود تلاش کر لو۔ بوا آپ کی نظر میں بہت رشتے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا بتا رہی تھیں، ان لوگوں سے ملوا دیں۔ ان دونوں کی جنگ نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہتی کہ اسے ہی درمیان میں ٹوکنا پڑا۔
اس کے بولنے پہ دونوں نے اسے دیکھا، بس تاثرات میں فرق تھا۔ بوا کی نگاہوں میں غصے کی آمیزش تھی، جبکہ اس کے چہرے پہ طنزیہ رنگ۔ اس کا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا۔ اس کی بات کسی صورت بوا ٹال نہیں سکتی تھیں۔ آفس کے لیے تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے کچن سے نکلا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی بٹیا؟ اپنا سوچا ہے تم کیا کرو گی؟ کوئی دوسری تمہیں اور مجھے کیسے برداشت کرے گی؟ میرا تو کوئی خونی رشتہ بھی نہیں۔ بوا کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ وہ کئی قدم اٹھانے کے بعد رک گیا۔ اللہ مالک ہے بوا، میں اس قابل ہوں کہ ہم دونوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں سودا، دنیا مرد کے سائے میں چلتی عورت کو جینے نہیں دیتی۔ تنہا عورت دیکھ کر تو باولی ہو جائے۔ یہ معاشرہ ہر وقت اژدہے کی مانند منہ کھولے اکیلی عورت کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تم کس بھول میں ہو میری بچی؟ بوا کو تو سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ ایک عمر بیوگی میں گزاری تھی، تجربہ کیسے نہ ہوتا؟ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا۔ ایک شجاع نامی درندہ وہ بھی بھگت چکی تھی۔ گھر کی محفوظ چار دیواری میں اس پہ جھپٹنے سے باز نہیں آیا۔ غیروں پہ کیا ہی بھروسہ کرتی؟ دنیا میں اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا بوا، پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، ہمیں تو نہ ملے۔ چچا جان اس کی زندہ مثال ہیں۔ وہ انہیں مثبت رخ دکھانے لگی۔ وہ بھلا مانس انسان تو فرشتہ تھا، کاش اسے اتنی مہلت مل جاتی کہ تمہیں کسی پار لگا جاتا، جائیداد تمہارے نام کر گیا، کسی مرد کے سہارے کا نہ سوچا تو تھا بوا۔ ان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ ان کے خلاف کچھ نہیں سن سکی، تو کیا دنیا ایک کسی شجاع پر ختم ہو جاتی تھی؟ میں ہی نہیں مانی بوا، ورنہ چچا جان نے بہت چاہا تھا، اسے یاد تھا ان کا بار بار اسے منانا، لیکن اس دل کا کیا کرتی جو مرد ذات سے خوف کھا بیٹھا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ کئی لڑکے ابھی بھی طلبگار بن کر کھڑے ہوں گے، بلکہ وہ اپنا سیف بھی تو ہے۔ اس کی بولتی نگاہیں تو مجھے بھی دکھائی دیتی ہیں۔ تم اس کے سنگ رخصت ہو جاؤ، پھر ولی کا بھی کہیں کروا دوں گی۔ وہ تو ساری منصوبہ بندی کیے بیٹھی تھیں۔ آپ سے کتنی بار کہا ہے بوا ایسی باتیں مت کیا کریں۔ جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ چچا جان کر گئے ہیں، کچھ اچھا نہیں کر گیا، نصیب پھوڑ گیا تمہارے۔ کئی بار اس سے پوچھا بچیوں کو مال و دولت سہارے کون چھوڑتا ہے، مگر اسے اپنے محمد ولی پہ بڑا یقین تھا، جو باپ کا نہ ہو سکا۔ وہ جو وقت کی رفتار بھولے دم سادے وہاں کھڑا تھا۔ بوا کا جملہ کانوں میں سیسے کی مانند انڈیلتا محسوس ہوا۔ ایک پل مزید وہاں رکے بنا نکل گیا۔ بوا خدا کے لیے ایسا مت بولیں، وہ اکیلا قصوروار نہیں ہے، تم تو بس ہی کرو۔ اور وہ واقعی خاموش ہو گئی۔ وہ خود ولی کو بے تحاشا چاہتی تھیں۔ یقیناً حالات نے انہیں اتنا تلخ بولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑتی واپس کام کو جت گئی۔ وہ آفس آ تو گیا مگر کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سانسیں بھاری کیے ہوئے تھیں۔ سب الزام اپنی ذات پہ آنا اسے مشتعل کر گیا۔ کافی کے کئی کپ انڈیلنے کے بعد بھی سکون محسوس نہیں ہو رہا۔ سر سیف صاحب آئے ہیں۔ دروازے پہ دستک دیتے قریشی صاحب اندر داخل ہوئے۔ سیف کا نام سنتے ہی بوا کی گہر افشانیاں یاد آئیں۔ غصے کا ابال مزید اٹھا، مٹھیاں بھینچ کر خود پہ قابو پاتے اسے اندر بھیجنے کا کہا۔ وہ جائیداد منتقلی کے کاغذات لایا تھا اور اس کے دستخط باقی تھے۔ کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر دی آپ نے؟ نہیں سر، عدالتی کاموں میں اتنا وقت لگ ہی جاتا ہے۔ اس کا پراعتماد انداز ولی کو مزید کوئی اعتراض اٹھانے سے روک گیا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ کاغذات دیکھتا اس نے سرسری لہجے میں سوال پوچھا۔ کافی دیر جواب نہ آنے پہ سر اٹھایا تو اسے ناسمجھی سے اپنی جانب دیکھتا پایا۔ دراصل ہمایوں انکل سے کافی بار مل چکا ہوں، لیکن ان کی فیملی سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مجھے کچھ دن پہلے ہی ان کی وفات کا علم ہوا، تعزیت کے لیے جانا چاہ رہا تھا۔ اس نے فوراً سے بات بنائی، حالانکہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایک بہن جو کہ شادی شدہ ہے، چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے اور والدہ ہیں۔ اس نے مختصر تعارف کروایا۔ قریشی صاحب سودا سے ایک میٹنگ فکس کرا دیں، اسے پوچھ لیں میں گھر چلا جاؤں یا کہیں آؤٹ ڈور کا رکھ لیں۔ سیف کے لہجے کی بے تکلفی بوا کی باتوں پہ مہر لگانے لگی۔ سودا سے کیوں ملنا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ ساری بے نیازی گئی خاک میں۔ اس نے کچھ کام میرے سپرد کیے تھے، انہی کے متعلق بتانا ہے اور سٹی کمپلیکس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ میم تو نہیں آ رہی آج کل، آپ گھر ہی چلے جائیں۔ وہ دونوں اسے ایسے نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ وہاں ہو ہی نہیں۔ قریشی صاحب، اس کے بھاری لہجے پہ وہ فوراً سیدھا ہوئے۔ سودا کو کہیں آفس آئے، جو معاملات ہیں یہیں طے ہو جائیں۔ وہ سر ہلاتے فوراً باہر نکل گئے۔ سیف کی نگاہوں میں الجھن کا تاثر تھا مگر خاموش رہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کافی دیر فائلوں سے سر کھپانے کے بعد کچھ سکون لینے کے لیے آفس سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ ایک چکر لگا کر واپس لوٹنے کا تھا۔ جب انتظار گاہ میں وہ دونوں بیٹھے نظر آئے، وہ آفس آ چکی تھی تو کسی نے اسے بتانا گوارا نہیں کیا۔ وہ وہیں کھڑا ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اسی پل وہ مسکرائی اور مسکراتی چلی گئی۔ اسے ٹھوڑی پہ پڑتا گڑا بے ساختہ یاد آیا۔ یہ ننھا سا خلا بچپن سے پسندیدہ رہا تھا جسے اس لمحے سیف ہمایوں دیکھ رہا تھا۔ یہ خیال آتے ہی وجود میں طوفان اٹھنے لگے۔ وہ اپنی اسی بے چینی سے تو خفا تھا، اسے سودا حیات سے نفرت تھی۔
بے انتہا نفرت۔ اس کے متعلق بالکل نہیں سوچنا تھا، اسے نہیں دیکھنا تھا، کسی یار کے دریچے پہ نہیں ٹھہرنا تھا، مگر یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بے بس ہونے لگا۔ وہ اپنی زندگی میں آزاد تھی، ہنسے روئے، جیے یا مرے، ولی سکندر کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو سودا حیات کی جانب سے ملنے والی اذیتیں یاد کرواتے وہاں سے ہٹنے لگا کہ انہی لمحوں میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف فوراً اس کے احترام میں اٹھا، اس کا بیگ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرنے لگی، لوگ اٹھ کر مسکرا کر اس سے گفتگو کرنے لگے۔ وہ ایک لمحے میں اس کی مقبولیت جان گیا۔ وہ ہیرا ہے محمد ولی، جہاں کھڑی ہو لوگ دیوانہ وار اس کی جانب لپکتے ہیں۔ بابا کا جملہ سامنے منظر کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا، وہیں کھڑا اسے مزید غور سے دیکھنے لگا۔ ہلکے بادامی رنگ کا لباس پہنے، ہم رنگ بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے، آرائشی ساز و سامان کی بہتات میں سادہ سی سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر چادر سر پہ دوبارہ ٹھیک کی تو انگلی پہ چمکتی انگوٹھی پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ یہ منزہ سکندر کی انگوٹھی تھی، لیکن اس نے پہن کیوں رکھی تھی؟ یہی سوچ کر یک ٹھنڈ میں بھی مساموں سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ وہ آگ کا گولہ بنتے اس کی جانب بڑھا، سب کو نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ سیف اور باقی کام کرتے ملازمین کی نگاہیں ان پہ اٹکی رہیں، یہاں تک کہ دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کیوں پہن رکھی ہے؟ اس کا ہاتھ جھٹکے سے نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ جتنا بے چین تھا، دوسری جانب اتنا ہی سکون۔ اس نے بنا کچھ بولے انگوٹھی اتاری اور 2 قدم آگے بڑھاتے میز کے چمکتے شیشے پہ رکھ دی، قدم واپسی کی جانب موڑ لیے۔ وہ اس کی حرکت پہ ششدر زیادہ دیر نہیں رہ سکا۔ اسے جاتے دیکھ کے فوراً اگلا فیصلہ سنایا۔ یہ آفس ہے، میل ملاقات کی جگہ نہیں، اس لیے بہتر ہے اسے اس کی حدود بتا دو، کیونکہ اب میں وہ ولی نہیں رہا جو روتا رہے، جلتا رہے اور دروازے پیٹتا رہے۔ تنفر زدہ لہجے پہ 2 لمحے ساکت ہوئی اور بنا کچھ بولے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دوبارہ اس آفس میں قدم مت رکھنا۔ یہ حکم سناتے وہ شاید بھول گیا کہ اسے بلانے والا وہی تھا۔ اس کی خاموشی کسی دھپڑ سی گونج رکھتی تھی۔ ولی سکندر بے بسی سے مٹھیاں بینچ کر رہ گیا۔ سیاہ بوجھل رات ایک بار پھر سے ہر سو پھیل گئی۔ خنک ہواؤں کا شور اشجار کو سمائی دے رہا تھا، اوس بارش کی مانند برس رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر ہر چیز سے بے نیاز لان میں موجود تھی۔ کرسی کی پشت پہ سر ٹکائے زخمی وجود کو سوچوں کے اوزار سے مزید زخمی کیے جا رہی تھی۔ میرا بچپن چھینا، گھر چھینا، دوست چھین لیا اور پھر باپ بھی۔ اس جملے کی وسعت اس دن سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ شکوہ تھا، الزام، ناراضی یا پھر طنز؟ میں نے بھلا کب گھر چھینا؟ میں کیسے چھین سکتی تھی؟ وہ چاہے جس پہ رائے میں بات کر گیا، اسے یہ سراسر الزام لگا۔ وہ اس کی مجرم تھی، مگر گھر چھیننا نہیں چاہا تھا۔ اسے یاد تھا، وہ بھی شام کا کوئی پہر تھا، وہ کچن میں چائے کے ساتھ مزید ہلکے پھلکے لوازمات تیار کر رہی تھی۔ بہت دنوں بعد محمد ولی گھر پہ تھا۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنا کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی پہ باپ بیٹا دونوں میں ناراضی چل رہی تھی۔ اپیا، آپ کہو نا بابا سے مجھے پیسے دے دیں، ادھار سمجھ کے ہی صحیح۔ وہ جھلاتا ہوا کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ میری کب سے ساری باتیں ماننے لگے۔ یہ بات غلط نہیں تھی، وہ سودا کی سب باتیں مانتے تھے۔ شاید اسی سبب اس نے محمد ولی کو ٹالا۔ آپ نے میری حمایت نہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے شاید۔ وہ ہمیشہ کی طرح فوراً روٹھا، اور تم نے ناراض ہونے کی اس بات پہ وہ مزید روٹھ گیا، منہ بھی پھلا لیا۔ اچھا جاؤ باہر، گرمی میں مت کھڑے ہو، میں بات کروں گی چچا جان سے۔ کچن میں واقعی بہت گرمی تھی، اسی سبب اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ اس کے حامی بھرنے پہ وہ خوشی سے باہر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد ٹرے سجائے لان میں آئی تو سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا۔ چچا جان بے حد سنجیدہ لگے، اتنے کہ شاید اس سے پہلے کبھی انہیں ایسا نہ دیکھا ہو۔ اور محمد ولی، وہ ان کے سامنے مٹھیاں بینچے گہری سانسیں بھرتے بے یقین سا کھڑا تھا۔ اس کے دل پہ ہاتھ پڑا، قدموں میں تیزی لاتے فوراً ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا چچا جان، کیا ہوا محمد ولی؟ وہ اتنے ہی دل گردے کی مالک تھی۔ چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں یہ کسی صورت نہیں مانوں گا۔ کافی دیر بعد اس کا فیصلہ کن لہجہ سنائی دیا۔ تمہیں ماننا ہوگا محمد ولی، کیا تم اپنے باپ کا بوجھ نہیں بانٹ سکتے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ الٹے قدم لینے لگا۔ اس کی حالت دیکھ وہ تڑپ گئی۔ محمد ولی، وہ بےتابی سے اس کی سمت بڑھی۔ چچا جان اسے پیسے دیں نہ مان لے اس کی بات۔ وہ وہیں کھڑی ان کی جانب رخ کیے بولی، یہاں آ جاؤ سودا۔ وہ اب بھی مطمئن لگے۔ محمد ولی، کہاں جا رہے ہو؟ گھر سے باہر نکلتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگی، اور کیاری پار کرتے پاؤں میں پتھر چبھنے سے ٹیس کی لہریں جسم میں پھیل گئیں، مگر وہ رکی نہیں۔ شام ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، خدا کے لیے رکو، ایسے مت جاؤ محمد ولی، میرا دل رک جائے گا، مت جاؤ۔ وہ چیختی گئی، اس کے پیچھے بھاگتی گئی اور ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گر گئی۔ آنکھ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ منظر بدلا ہوا تھا، گرمی کے بجائے ہڈیوں میں گھستی سردی کا موسم تھا۔ وہی لان، مگر باقی 2 لوگ نہیں تھے۔ وقت شاید سودا حیات کے لیے رکا تھا، دوسرے تو آگے بڑھ چکے تھے۔ وہ تھی اور اس کے زخم تھے۔
سالوں بعد بھی پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ یہ بے حسی کم از کم اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ بالائی منزل کے مکین پر بھی ماضی کا درد کھلا ہوا تھا۔ اسے اتفاق کہیے کہ وہ بھی اسی شام کے کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج تو جی کڑا کیے اسے ایک نظر دیکھ کر ہٹ گیا، مگر سوچیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ اس شام کتنی ہی دیر سڑکوں پہ بھٹکتا رہا، وجود تھکنے لگا، مگر اذیت تمام ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کئی گھنٹوں بعد بھی بے یقین تھا، یا شاید بے یقینی سے آگے کی کوئی منزل تھی۔ رات تاریک ہونے پہ تھک ہار کے ایک دوست کے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ اس کی ساری گرمجوشی یہ سن کر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی کہ وہ گھر چھوڑ آیا تھا۔ اپنا کوئی سامان، نہ پیسے نہ ڈگریاں، کچھ بھی تو ساتھ نہیں لایا تھا، مگر واپس نہیں جانا، یہ طے کیا۔ تب تک تو بالکل بھی نہیں، جب تک بابا کو غلطی کا احساس نہ ہو جائے۔ گھر سے نکلے ایک ہفتہ گزر گیا، دوست پہ دوست بدلے اور ہر کوئی تنگ آنے لگا۔ نوکری مل کے نہ دی اور کھانے کے لالے الگ پڑ گئے۔ کہاں بزنس کے خواب اور کہاں مزدوروں والے کام۔ انا کا پرچم بلند کرتے ایک دن کام کیا بھی، لیکن اسی ایک دن میں بس ہو گئی۔ وہ ایک ہفتے میں ہار مان کر واپس پلٹ آیا، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ بابا کا فیصلہ اپنی شرط مان لیا، وہ شرط جو گھر سے ہزاروں میل دور لے گئی۔ 4 سالوں کی مسافت طے ہو گئی۔ بابا ناراضی لیے دوسرے جہاں چل دیے۔ اب محسوس ہو رہا تھا یہ 4 سال تو ضیاء سے منسوب ہوئے، ارد گرد بس خسارے ہی خسارے تھے۔ اپنا بزنس سیٹ کرنے کے بعد بھی بابا کا بزنس ہی سنبھالنا پڑا۔ سافٹ ویئر انجینئر بننے کے بعد بھی اینٹ سیمنٹ کا حساب کرنا پڑا۔ واپس اسی مقام پہ لوٹنا طے ٹھہرا۔ جس حکم سے احتجاج کرتے بھاگا وہ تو آج بھی مجسم تھا، سب ویسا ہی تھا، تو وہ کیوں 4 سال کا بند باز کاٹتا رہا؟ نیند آج بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، نہ جانے کب مہربان ہوگی۔ سارا دن وہ انتظامات میں مصروف رہی۔ محمد ولی کے رشتے کے لیے بوا نے کچھ لوگوں کو بلا رکھا تھا، اسے بھی خبر دے دی گئی تھی۔ شام تک ان لوگوں نے آنا تھا۔ وہ سب کام نپٹائے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا ارادہ نہیں تھا سامنے جانے کا، لیکن بوا رکنے والی نہیں تھیں، اسی لیے نہا کر صاف لباس پہن لیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتے بالوں کو سلجھانے لگی، تب ہی نگاہ مانگ کے ارد گرد سفید بالوں پہ چلی گئی۔ اپیا، آپ کے بالوں میں سفید بال؟ سیاہ گھنگور بالوں میں ایک سفید بال دیکھ وہ کتنا حیران ہوا تھا۔ ہاں تو اب سارے سفید ہی ہو جائیں گے نا، بوڑھی جو ہو رہی ہوں۔ اس کے جواب پہ وہ ہمیشہ کی طرح منہ بنا گیا۔ 30 سال کی عمر میں کون بوڑھا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح بھڑک گیا۔ آپ 60 سال کی ہو جائیں گی نا، تب بھی میں آپ کو بوڑھا نہیں مانوں گا۔ لاٹ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں تو اس نے آہستگی سے پیچھے ہٹا دیا۔ ایک دم سنبھل کر بال سمیٹے، دوپٹہ اوڑھا اور باہر آ گئی۔ حال میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں سیف اور اس کی والدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اچانک کیوں آئے سمجھ نہیں سکی۔ السلام علیکم، ملائمت سے حال احوال پوچھتی ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ بیٹا، آج میں بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ خالہ جی، آپ کے گھر کی روشنی مجھے اپنے آنگن کے لیے چاہیے۔ وہ بوا سے مخاطب ہوئیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا اور بوا کا خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کہتی۔ بوا خوشی کے اظہار میں کیوں پیچھے رہتی؟ حال کے دروازے میں کھڑا ولی سکندر سب سنتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سیف اور اس کی والدہ وہیں موجود تھے۔ بوا نے کچھ وقت مانگا تھا۔ جب ولی کے رشتے والے آ گئے، سب وہیں موجود تھے تو انہیں بھی بٹھا لیا گیا، سو وہ فوراً میزبانی کے انتظامات کرنے کچن میں چلی آئی۔ میں بھی کچھ مدد کر دوں؟ بوا کی اجازت لیتا سیف کچن کی جانب چلا آیا۔ یہ گھر اس کے لیے انجان نہیں تھا، ان 4 سالوں میں بہت بار آیا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے سیف نے بوا کی روشن خیالی کو اچنبے سے دیکھا۔ دوسری ناپسندیدہ نگاہ سیف کی پشت پہ ڈالی اور مہمانوں کے درمیان آن بیٹھا۔ آپ کیوں چلے آئے؟ میں نے سوچا کچھ مدد کروا دوں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، سب تیار تھا، بس مہمانوں کو پیش کرنا تھا۔ آپ کی مدد کرنے سے مجھے خوشی ہوگی سودا، اور خوشیاں چھیننا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کے جواب پہ وہ متانہ سے ہنس دی۔ دونوں نے ٹرے ہاتھوں میں اٹھا لی اور اکٹھے ہی کچن سے باہر نکلے۔ بوا نے اس مکمل منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، جبکہ ولی سکندر طنزیہ مسکرا دیا۔ آپ کو میرے اچانک آ جانے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ سیف نے اچانک روک کر اس سے پوچھا۔ اعتراض تو ہے، لیکن خیر، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے۔ سب کو اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھ گئی۔ یہ کون ہے؟ ولی سے بات کرتی عورت نے خاموش ہوتے ہوئے سودا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ تایا ذات ہے، بچپن سے اکٹھے ہی رہے ہیں، ولی کے ماں باپ نے ہی پالا ہے، بوا نے فوراً سے بتایا۔ سودا انہیں لوازمات پیش کرنے لگی۔ چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا، جبکہ ولی سکندر کے چہرے پہ کئی رنگ آن ٹھہرے تھے۔ او اچھا، پھر تو بہن ہی ہوئی نا، وہ عورت خوش دلی سے بولی، حالانکہ چہرے پہ خوشی کی جھلک تک نہ تھی۔ بوا نے فوراً تائید میں سر ہلایا، جبکہ ولی سکندر کے چہرے پہ سرخی چھا گئی۔ سودا حیات، تم میری بہن ہو؟ اچانک سے سیدھے ہوتے اس کی جانب تلخ نگاہ سے دیکھتے سوال کیا۔ سوال، لہجہ و انداز۔ سودا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ متوقع بے عزتی کے خیال سے چہرے پہ مردنی چھا گئی۔ ہاتھ میں پکڑا کپ کانپا تو سیف نے فوراً تھام لیا۔ تم انہیں خود بتا رہی ہو یا میں نکاح نامہ لا کر دکھاؤں؟
سیف کے تھامنے کے باوجود کپ ہاتھوں سے پھسلتا فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ پاؤں جلا مگر جلن دل کو محسوس ہوئی۔ سب کی نگاہوں کی زبان سودا کو زمین میں دفن کرنے کے لیے کافی تھی۔ سب بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ سیف فوراً سے 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے کسی ناپاک شے کو چھو لیا ہو۔ نکاح نامہ، اس بات کا مطلب؟ یہ سوال سیف کی جانب سے تھا، ایک آخری امید سا ڈوبتا لرزتا۔ مطلب یہ کہ جس کا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں وہ پہلے ہی میرے نکاح میں ہیں۔ سیف نے دونوں ہاتھ بھینچ لیے۔ سودا کو لگا بھرے مجمع میں ننگی ہو گئی ہو۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی اور سیف چاہ کر بھی تھام نہ سکا۔ بوا نے سر تھام لیا۔ یہ لڑکا کیا کرنا چاہتا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ جس سے انتہا کی نفرت کا دعوے دار تھا، جس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، جس فیصلے کا انتقام 4 سالوں سے لے رہا تھا، آج سر عام اس کا ذکر کیوں کرنے لگا؟ یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، اب تو بتا دیا نا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہمیں رشتہ نہیں کرنا۔ ہم اپنی بیٹی کے سر پہ سوتن کیوں چاہیں گے؟ جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ بولتے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ ولی سکندر اب بھی صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، صوفے کی پشت پہ دایاں بازو پھیلائے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ شرمندگی کا تاثر تک نہیں تھا، بلکہ آج تو اطمینان ہی الگ تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن کر گیا، اور حیرت تو یہ کہ وجود میں سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ اس لمحے ایک بات تو اس نے تسلیم کر لی تھی، آج بھی سودا حیات کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا۔ شجاع، سیف نہ کوئی تیسرا۔ وہ تنہا رہتی قبول تھا، کسی اور کی ہو جائے گوارا نہ تھا۔ یہ اصول تب بھی تھا جب وہ عافیہ تھی، اور اب بھی جب وہ فی الحال کچھ نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ سیف نم نگاہوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھ کر ماں کو لیے چلا گیا۔ کوئی سوال کیا نہ جواب مانگا۔ سودا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں تھی، گمسم وہیں جمی رہی۔ وہ اٹھا اور اس کے بے حد قریب آ کھڑا ہوا۔ اب پتہ چلا جب توقعات کے مینار منہدم ہوتے ہیں تو کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ یہ چوٹ یقیناً سیف کے جانے پہ کی گئی تھی۔ وہ اب بھی نہ سمجھا کہ جو تکلیف وہ دان کرتا تھا اس کے سامنے ہر درد ہیج تھا۔ پورا ایک ہفتہ اپنے رشتے کو بچانے کی جنگ لڑی میں نے۔ ولی سکندر سودا حیات کے بغیر کچھ نہیں تھا۔ اس کا ہر رشتہ اسی سے منسوب تھا۔ میں بھوکا رہا، در در بھٹکا، جسم زخمی ہوا، روح پہ آبلے پڑے، لیکن میں نے ہمارا رشتہ بچانا چاہا اور میں ہار گیا، مجھے ہرایا گیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور چیختے ہوئے پوچھا۔ ایک بار تم نے بابا کو نہیں روکا، ان کے ساتھ مل کر مجھ سے میری واحد دوست چھین لی۔ پورا ہفتہ انتظار کیا میں نے کہ تم بابا کو منا لو گی، مجھے واپس بلا لو گی، لیکن تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دونوں کو مجھ پہ یقین نہیں تھا۔ میں تمہیں ہر حال میں سنبھال لیتا، اس نام نہاد رشتے کے بغیر بھی پلکوں پہ بٹھاتا، کیونکہ تم میری اولین ترجیح تھی، لیکن سب ختم کر دیا۔ تم قصوروار ہو سودا حیات، صرف تم۔ وہ چیخ رہا تھا۔ 4 سال پہلے جس خاموشی سے چلا گیا وہ ضبط آج پارا پارا ہوا۔ تم نے ہمیشہ میرے جذبوں کا مذاق اڑایا، کبھی اس شجاع کے ساتھ مل کر تڑپایا، کبھی بابا کے ساتھ، جسے تمہاری باتیں سنتے نیند آتی تھی۔ اسے تم نے رت جگہ سونپ دیے، جس گھر سے مجھے پیار تھا وہاں سے بے دخل کروا دیا۔ میرے بابا چھین لیے، وہ چلے گئے، ناراضی میں ہی چلے گئے۔ اس کے سر پہ کھڑا دھاڑ رہا تھا، وہ اب بھی ساکت تھی۔ اسے کہہ ہی نہ پائی کہ وہ ناراض نہیں تھے۔ محمد ولی سے کبھی کوئی ناراض نہیں ہو سکتا۔ مجھے تباہ کر کے تم نئی زندگی جینا چاہتی ہو، اس سیف کے سنگ خوشیاں منانا چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی میری طرح تڑپو گی، اس گھر میں رہتے مجھے کسی اور کے ساتھ ہنستا بستا دیکھو گی۔ میں منتظر ہوں اس دن کا جب مجھے پکارو گی، میرے لیے رو گی، میرا وقت پانے کے لیے ترسو گی، لیکن مجھے ترس نہیں آئے گا جیسے تمہیں نہیں آیا۔ ایک دم جھٹکے دیتے اسے چھوڑا، وہ کئی قدم پیچھے لڑکھڑا گئی، اب بھی سر اٹھایا، نہ کوئی وضاحت دی۔ بے دردی سے آنکھ کی نمی صاف کی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا، پھر ایک دم رک گیا۔ بوا کوئی اور رشتہ ڈھونڈے، کہیں سے بھی لڑکی ڈھونڈے، مجھے جلد از جلد شادی کرنی ہے اور اپنی دوسری کوششیں ترک کر دیں۔ میں مرتا مر جاؤں گا، اسے آزاد نہیں کروں گا، یہ یہیں اسی گھر میں سسکتی رہے گی۔ لفظوں کی مار مارتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ سودا میری بچی، بوا روتی ہوئی اس کی جانب بڑھیں۔ چل آ میری بچی، کہیں چلے جاتے ہیں، چھوڑ اسے احسان فراموش کو۔ وہ جو کل اسے تنہائی سے ڈرا رہی تھیں، آج خود اسے اپنے آنچل میں چھپائے کہیں دور لے جانا چاہتی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں بوا، فکر نہ کریں، ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ پورے جسم کی جان لگائے یہ جملہ ادا کیا، انہیں واپس صوفے پہ بٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ دروازہ بند کیا، پشت ٹکائی اور سارا حوصلہ بہک گیا۔ ضبط رخصت ہوا، وہ دھاڑیں مار مار کر روتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ صبر کی ساری مثالیں بن موت مر گئیں، اب سہنے کا یارہ نہ رہا۔ یہ آہ و فغاں خود پہ نہ تھا، یہ نمکین پانی تو محمد ولی کے غم پہ بہہ رہا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ پر وہ زندگی وارنے کو تیار تھی۔ وہ اس کی وجہ سے اذیت میں تھا، وہ 4 سالوں سے سو نہ سکا، اسے تو یہی غم کاٹ گیا۔ وہ رویا، محمد ولی اس کی وجہ سے رویا۔ یہ وقت کیسے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ کتنا روئی تھی چچا جان کے سامنے،
کس قدر التجائیں کی تھیں کہ ان دونوں پہ ایسا ظلم نہ کریں، ہم دونوں کے ساتھ ایسا نہ کریں چچا جان، ہمارا رشتہ بہت معتبر ہے، بہت پاکیزہ، اسے رسوا نہ کریں، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، مگر پہلی بار 19 سالوں میں پہلی بار چچا جان نے اس کی بات ٹالی۔ تم دونوں پاگل ہو چکے ہو، میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، سب سمجھتا ہوں، یہ بہترین فیصلہ ہے جس کے ثمرات آج نہیں تو کل تم دونوں کو سمجھ آ جائیں گے۔ تمہیں محمد ولی کے علاوہ کوئی نہیں سمیٹ سکتا سودا، اور اسے تم سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی نہیں جانتا۔ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کامل ہو، ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہو، وہ تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا، تم بھی اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکو گی۔ اس کی رو رو کر سسکیاں بن گئیں، مگر وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ میں 10 سال بڑی ہوں چچا، ہمارے درمیان ایک دہائی سر اٹھائے کھڑی ہے، یہ بات میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دنیا میں ایسے بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سالوں کا فرق دیکھ رکھا ہے۔ وہ مجھے اپیا کہتا ہے، اس کے پاس انکار کرنے کی کئی وجوہات تھیں، سب کزنز پہلے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے سودا، مان جاؤ اور اسے گھر آنے دو، ورنہ وہ ایسے ہی در در بھٹکتا رہے گا۔ وہ کس قدر سخت الفاظ بول رہے تھے، پہلے حکم دیا وہ عذر تراشتی رہی، بات نہ بنی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ ان کے جڑے ہاتھ نہ دیکھ سکی، اپنے محسن کو مزید نہ جھکا سکی، خود جھک گئی، فنا ہو گئی، مٹ گئی، اور ساتھ محمد ولی کو بھی مٹا گئی۔ وقت واپس نہیں پلٹتا، لمحات ہاتھ نہیں آتے، سب بہہ گیا، وہ کچھ نہ بچا سکی، کچھ نہ سنبھال سکی۔ نیا دن طلوع ہوا، اور پھر ایسے کتنے ہی دن اپنا سفر پورا کرتے رہے، دن نکلتا رہا، رات ہوتی رہی، اور زندگی اپنی رفتار سنگ چلتی رہی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا، وہ گھر کے نہ جانے کس کونے میں چھپ گئی کہ کہیں دکھائی ہی نہ دیتی۔ وہ شاید اپنے تلخ رویے کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے نگاہیں اس کی متلاشی تھیں، مگر وہ خود کو اجھل کر گئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے نکاح کے بعد جو کچھ دن پاکستان رہنے کے دوران دکھائی نہ دیتی تھی۔ وہ تو شاید خون خراتوں سے بھی پردہ کر گئی، اسی سبب لان خالی خالی دکھائی دیتا تھا۔ وہ کتنی راتوں سے اسے تلاش رہا تھا، مگر وہ کرسی ویران ہی پڑی تھی۔ بوا البتہ اپنا کام نہیں بھولی، روز ناشتے یا رات کے کھانے کے دوران اسے لڑکیوں کی تصویریں دکھا دیتیں۔ وہ چاہتی تھیں اب جو بھی آئے حتمی بات کے لیے آئے، مگر اس کی پسند پہ کوئی لڑکی پوری نہ اتر رہی تھی۔ چھٹی کا دن ہونے کے سبب وہ تاخیر سے اٹھا، تازہ دم ہونے کے بعد نیچے آیا تو خلاف معمول حال میں ایک آنچل اوجھل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں نے رفتار پکڑی، مبادا وہ اوجھل نہ ہو جائے، لیکن وہ اوجھل ہو چکی تھی۔ ایک طویل سانس بھرتے حال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں بوا اس کا ناشتہ لے آئیں، حسب معمول ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ پچھلی دکھائی گئی تصویروں میں یہ غور طلب تھی، اس کی نگاہیں تصویر پہ جمی رہ گئیں۔ نگاہوں کا جمنا بوا بھی بخوبی محسوس کر گئی تھیں۔ لگتا تمہیں پسند آ گئی ہے؟ چونک کر بوا کی جانب دیکھا، دوبارہ تصویر دیکھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ وہ انہیں بتا نہیں سکا کہ نگاہیں کس منظر پہ جمی تھیں، وہ خود بھی تو ماننا نہیں چاہتا تھا۔ چور نگاہ پھر سے تصویر پہ ڈالی، لیکن نگاہ پھر ٹھوڑی پہ جم گئی، نہیں ٹھوڑی پہ پڑتے گھڑے پہ۔ سودا حیات کے علاوہ بھی کسی کو یہ گھڑا پڑتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت کسی اور چہرے پر نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی ہے، ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں بھی پسند کرتے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، جلد سے جلد منگنی کر لیتے ہیں۔ بوا کی جلد بازی پہ گہری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا، کہاں انہیں اس سب پہ اعتراض تھا، اور اب انداز ایسا جیسے جان چھڑوانا چاہ رہی ہوں۔ میں کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں، اس لیے سادہ سی منگنی کی تقریب کر لیں، حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے نکاح کر لیں گے۔ اس کی امادگی پہ بوا نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے ہی آپ کی لاڈلی کہاں ہوتی ہے آج کل؟ بوا وہاں سے اٹھنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سودا کے متعلق پوچھ گیا، اب کون سا تیر چلانا ہے ولی؟ ان کے جواب پہ وہ چند لمحے ساکت سا رہ گیا، ایک آخری رشتہ بھی اس کی وجہ سے چھن رہا تھا۔ تو آپ بھی جانبدار ہو گئی بوا؟ ہاں، آنکھوں کے سامنے غلط ہوتے دیکھ کر غیر جانبدار رہنے کا وصف مجھے نہیں آتا۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہیں پایا، ان کی بے نیازی سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے یہ گھر واپس اس کے نام کر دیا ہے، لیکن اس میں برابر کا حصے دار ہوں، کچھ پلاٹس اور کمپنی میں 50% شیئرز بھی دیے ہیں۔ اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، بابا نے اس سے جو کچھ دیا تھا سب لوٹا دیا ہے، میں اس سے بابا کا دیا گیا کچھ بھی چھیننا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی ہی بولتا رہا جیسے بوا کی بات سنی نہ ہو۔ سکندر نے تو اسے محمد ولی بھی دیا تھا۔ بوا آج اپنے ترکش کے سب تیر چلا دینا چاہتی تھیں۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، پہلے اس سے وہ کبھی اتنی ظالم نہیں لگیں، بس ولی ہی نہیں دے سکتا تو خود کو واپس لے لو، اسے جینے دو۔ وہ خود کیوں نہیں قدم پیچھے بڑھا لیتی؟ کیونکہ اسے محمد ولی کو چھوڑنا نہیں آتا، وہ بھی اس صورت جب اسے دینے والا سکندر احمد ہو، یا آپ دونوں کے لیے کچھ پیسے۔ اس سے زیادہ سونے کا یارہ نہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک چیک ان کے سامنے رکھ دیا۔
یہ واپس لے لو ولی، مجھے تمہارے 1 روپے کی ضرورت نہیں، میرے اخراجات اٹھانے کے لیے بٹیا موجود ہے۔ ہر بات پہ ان کا انکار اسے مشتعل کر گیا۔ اس کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جب بعد میں آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو ابھی سے لینے میں کیا قباحت ہے؟ لحاظ رکھنے کے باوجود لہجہ بلند ہوا۔ سکندر نے اسے تمہاری طرح فرضی نام نہیں دیا تھا، اسے تعلیم دلوائی، باشعور انسان بنایا، اور اس قابل بھی کہ کسی کم ظرف کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ 4 سال اس نے سکندر کے ساتھ کام کیا ہے، تعلیم اسے وہ نہ سکھا سکی جو تمہارے باپ کے تجربے نے سکھایا ہے۔ وہ کندن بن چکی ہے ولی صاحب، اسے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں، خود لاکھوں کماتی ہے میری بچی۔ بوا کے جملے نہیں کھولتا ہوا لاوا تھے۔ اسے ایک بار پھر سے بیوقوف بنایا گیا۔ اس کی غیر حاضری کو ناراضی اور نفرت کا شخصانہ سمجھتا رہا، جبکہ وہ نوکری کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بے خبر تھا۔ مجھے کل ہی منگنی کرنی ہے بوا، انہیں کیسے منانا ہے یہ آپ جانیں۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے نکلتا گیا۔ بوا کی باتیں دماغ جھلسا گئیں۔ جب وہ خود ہر لحاظ سے قابل تھی، بنا کسی سہارے کے چل سکتی تھی، تو اسے قربانی کا بکرا کیوں بنایا گیا؟ کیوں اس کے جذبات سے کھیلا گیا؟ جتنا سوچ رہا تھا اتنا جھلس رہا تھا۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا۔ کتنے ہی گھنٹے بابا کی قبر سرہانے بیٹھا رہا، شکوے کرتا رہا، روٹھا رہا، مگر سب بے سود۔ وہ منانے اور مداوا کرنے کے اختیارات نہیں رکھتے تھے۔ گھنٹوں بعد بھی سکون نہ ملا تو دن ڈھلنے کے بعد گھر واپس پلٹ آیا۔ شام کے ڈھلتے سائے میں سودائیوں کی حالت لیے ہال میں داخل ہوا۔ اس کا ارادہ کسی کا سامنا کیے بنا کمرے میں جانے کا تھا، مگر اسے رکنا پڑا۔ ہال کے صوفے پہ بیٹھا وجود اور اس کی گونجتی آواز قدم روک گئی۔ یہ سب کیا ہے سودا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ 1 ہفتہ ہو گیا سوچتے سوچتے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ میں معذرت خواہ ہوں سیف، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ آنٹی کو میری طرف سے اسپیشل سوری کہنا، اور میں خود بھی کسی دن بوا کے ساتھ آؤں گی۔ کئی دنوں سے شرمندگی کا شکار تھی، اب ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے یہی کام کیا۔ مجھے سوری نہیں چاہیے، اور نہ ہی آپ کو یہ فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے سودا، آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہیں؟ آپ دونوں کا کوئی میچ نہیں، 1% بھی نہیں۔ ایک مشرق تو دوسرا مغرب ہے، زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ ان سب باتوں کا کیا حاصل؟ جو ہونا تھا ہو گیا۔ حاصل ہے سودا، آپ دونوں اس مس میچ رشتے میں آگے بڑھ گئے ہوتے تو تب یہ باتیں بے مقصد ہوتیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ نوری سالوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو آپ دونوں۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا، ابھی منگنی کر رہا، کل شادی کرے گا، تو آپ پرانے مقام سے کیوں چپکی ہوئی ہیں؟ وہ شاید آپ سے بدلہ لے رہا ہے۔ خیر وہ جو بھی کرے، لیکن آپ جیسی سمجھدار اور قابل لڑکی کیوں خود کو ضائع کر رہی ہے؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور وہ اب بھی متانت سے مسکرا رہی تھی۔ یہ سب ایسا ہی ہونا طے تھا سیف۔ پھر سے ایک جملہ، ایسا ہونا طے تھا لیکن اسے بدلا جا سکتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایسا خود کے لیے بول رہا ہوں، بالکل بھی نہیں۔ میں آپ کے لیے فیلنگ رکھتا ہوں، بہت خاص جذبات ہیں، اور انہی کا تقاضا ہے کہ آپ کا بھلا سوچوں۔ میرے ساتھ نہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن اپنا سوچیں سودا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس لڑکی کو قائل کرے۔ وہ جھنجھوڑ کے اسے ہوش دلانا چاہتا تھا۔ میری عمر نہیں رہی یہ سب باتیں سوچنے کی، 37 سال عمر ہو گئی ہے، بالوں میں سفیدی اتر آئی، اور کچھ سالوں میں کسی طبی بیماری کا شکار بھی ہو جاؤں گی۔ زندگی ختم ہو رہی ہے سیف، ان چونچلوں کا وقت گزر گیا۔ پہلی بار بہت مدھم سی خلش اس کے لہجے میں اٹھی، جیسے وہ خود بھی محسوس نہ کر پائی۔ زندگی یہ تو نہ تھی جو اس نے گزار دی۔ سیریسلی سودا، عمر گزر گئی، بڑھاپا، بیماری۔ واقعی سیف کی نگاہوں میں بے یقینی اور دکھ تھا۔ آپ مجھ سے بھی چھوٹی لگتی ہیں سودا، یہ بڑھاپے والا بےہودہ خیال کہاں سے آیا؟ آپ خود کو اتنا نہ الجھاؤ سیف، میں چچا جان کا فیصلہ قبول کر چکی ہوں۔ انہوں نے جس بھی وجہ سے ایسا کیا، مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ طویل بحث ہو گئی تھی، وہ صرف معذرت کرنا چاہتی تھی، ان بے سروپا باتوں میں الجھنے کا دل نہیں تھا۔ 4 سال چچا اور بوا سے اتنی بحث کر لی تھی کہ اب دل اکتا چکا تھا۔ اس کا بس چلتا تو 4 سال اپنی زندگی سے نکال دیتی۔ جان بوجھ کر کیا انہوں نے، خود غرضی دکھائی ہے آپ کے معاملے میں سیف۔ اس نے فوراً ٹوکا، چچا کے متعلق کچھ غلط سننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب یاد آ رہا ہے سودا، وہ سال پہلے کی بات ہے، لیکن مجھے یاد ہے سکندر انکل نے بابا سے آپ کے منگیتر کو گرفتار کروانے کا کہا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ ایک کیمپین چلائی تھی، بہت صفائی سے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا گیا۔ میں تب نہیں سمجھا، لیکن آج سب سمجھ آ رہا ہے۔ وہ لالچی ہو گئے تھے سودا، کس چیز کا لالچ یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ ان کے مالی حالات دیکھ کر اتنا جانتا ہوں، یہ کم از کم دولت کا لالچ نہیں تھا۔ وہ سالوں پہلے کا راز کھول چکا، مگر سودا حیات کو بے جان کر گیا۔ وہ اب بھی کچھ بول رہا تھا، مگر سماعتیں سننے سے قاصر تھیں، کانوں میں بس لالچ کا لفظ گونج رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی انہیں کس چیز کا لالچ تھا۔ سودا حیات کی خوشیوں کا، عزت کا۔ لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی،
کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فوراً متوجہ ہوا۔ متوجہ تو ان سے کچھ قدموں کے فاصلے پہ پشت پہ کھڑا انسان بھی ہوا۔ وہ سب جانتے تھے سیف، سب جانتے تھے۔ سسکی آنکھوں میں بدل گئی۔ میں خود کو تنہا سمجھتی رہی، لاوارث جانتی رہی، اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ میں مرتی رہی سیف، لیکن انہیں کچھ نہ بتا سکی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خدا سے شکوہ ہوا کہ کاش میری ماں ہوتی، میں اس کی گود میں چھپ جاتی، اس درندے سے پناہ لے لیتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ سب جانتے تھے، میرے کہے بنا جان گئے۔ آہیں ہچکیوں کی شکل اختیار کر گئیں، لفظ کانپنے لگے، مزید بولنا مشکل ہوا۔ آج کسی اور کو تو نہیں، لیکن سودا کو سب جواب مل گئے۔ ماضی کا ایک سرا جو اوجھل تھا، ڈھکا ہوا تھا، مل گیا۔ سارے شکوے دھل گئے تھے۔ وہ جان گئی، تاخیر سے صحیح، لیکن چچا جان کے فیصلے کا سبب جان گئی تھی۔ اس کا ڈر جان کر وہ اس پہ کیسا احسان کر گئے تھے۔ سودا حیات پہ اپنا جگر گوشہ بار دیا، محمد ولی اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ تو نعمت تھا، تبرک جیسا، منو سلوا کی صورت، بن مانگے ملنے والا۔ وہ کیسے منہ موڑ گئی، کیسے اسے جھٹک دیا۔ وہ رو رہی تھی، زارو زار سب بھلائے۔ سیب بے بس سا دیکھتا رہا۔ رلانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب خاموش بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آنسو پوچھنے کا اختیار نہیں تھا، اور جس کے پاس اختیار تھا وہ پیچھے بے بس سا کھڑا تھا۔ اس کی تکلیف قدم آگے بڑھانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کا رونا آج بھی دیکھنا مشکل تھا۔ اس کے گڑے میں اٹکا آنسو بے چین کرنے لگا، لیکن اس تک پہنچنے میں 4 سال کا فاصلہ حائل تھا۔ بدگمانیوں کی بلند فصیل تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ گیا، ہزاروں سوال کا بوجھ اٹھائے۔ بابا کیا جان گئے تھے؟ درندہ کون تھا؟ کیا وہ شجاع کے بارے میں ایسا کہہ رہی تھی؟ اگر وہ ایسا تھا کہ وہ مناظر کیا تھے جو اس نے دیکھ رکھے تھے؟ سب سوال ہوا میں بندھے پینڈولم کے مانند بے سر و سماں تھے، کوئی جواب نہیں تھا۔ سودا حیات کے لیے قیامت سی رات گزر گئی۔ روتے، شکر مناتے اور رب کی رحمت کا سوچ کر ہنستے۔ آج دعائیں کچھ زیادہ طویل ہو گئیں۔ ان تمام شکووں پہ معافی مانگی جو کبھی نادانستگی میں رب سے کر بیٹھی تھی۔ سارے پزل کیا جڑے، دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ فجر کے بعد HR کو چھٹی کی میل کی اور نیا عزم لیے کمرے سے نکلی۔ محمد ولی کی منگنی تھی، تمام انتظامات اسے دیکھنے تھے۔ وہ کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ بوا اس کی عقل کو کوسنے دینے میں مصروف تھیں، مگر آج کوئی بات بری لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک دن کے کم وقت میں بھی اس نے بازار کے چکر لگاتے اچھی خاصی تیاری کر لی تھی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ اور باقی لوازمات، بس انگوٹھی باقی تھی جس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ناچار وہ خود ہی اٹھ کر اس کے کمرے کی سمت چلی آئی۔ بوا کو جان بوجھ کر نہیں بھیجا کہ بلا وجہ اسے کچھ سنا نہ دیں۔ دروازے پہ دستک دیکھ کر انتظار کرنے لگی اور کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ گیلے بالوں میں تولیہ رگڑتا ہاتھ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر رکا۔ آنکھوں میں حیرت کے بیڑے لنگر انداز ہوئے۔ اس کے چہرے پہ اطمینان ہی اطمینان تھا، جیسے کل شام آئی نہ ہو۔ اس کے سکون پہ ششدر ہی تو رہ گیا۔ وہ ساری رات ان آنسوؤں کے سبب سو نہ سکا، اور وہ سب بھلائے پورے قد سے کھڑی تھی۔ سودا نے ایک نظر اس کی تیاریوں کو دیکھا، جی چاہا ہاتھ بڑھا کر پہلے کی طرح بال سمیٹے، مگر فوراً ہی دل کو دپٹ دیا۔ 1 مہینے بعد اسے غور سے دیکھا، اور یہ دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ کوئی جھٹکا سا احساسات کو لگا، بدن ایک دم کپ کپا گیا۔ اس نے فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ مجھے چچی جان کی انگوٹھی چاہیے۔ وہ منتظر کھڑا تھا، وقت کم تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے آنے کا مدعا بتایا۔ کیوں؟ حیرت دو چند ہوئی۔ میں نے باقی سب سامان خرید لیا ہے، لیکن انگوٹھی ایک خاص شے ہوتی ہے۔ لڑکی کو ارمان ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں آنے والے انسان کی پسند سے ہو۔ تم وہ مجھے دے دو۔ اس نے نگاہیں چراتے ہی تفصیل سے بات بتائی۔ عجیب و غریب مطالبہ سن کر مزید حیران ہوا، اور اسی حیرانی کو لفظوں کا پیرہن پہنایا۔ تم اپنی چیز کیسے کسی دوسرے کو دے سکتی ہو؟ اس نے 2 لمحے لگائے سوال سمجھنے کے لیے۔ وہ میری نہیں، چچی جان کی ہے، ایک طرح سے تمہاری امانت جو اب حقدار کو پہنچ جانی چاہیے۔ وہی ٹھہرا لہجہ جو اس کا خاصا تھا۔ نہیں، مجھے وہ کسی کو نہیں دینی۔ اس کے انکار پہ اچنبے سے دیکھا، پھر جاتے ہوئے راستے سے کچھ لے لیں گے۔ جواب سنتے انہی قدموں پلٹ آئی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ کمرے میں آتے تیار ہونے کے لیے لباس نکالا، ہلکا آسمانی ویلویٹ کا لباس جو چچا جان اس کے لیے دبئی سے لائے تھے۔ کپڑے بدل کر چہرے پہ کریم لگائی، کانوں میں ہمیشہ پہنے رہنے والی بالیاں اتار کر لباس سے ملتے جھمکے پہنے، اور بس اس کی تیاری مکمل تھی۔ اتنا تکلف بھی سالوں بعد ہوا تھا، وہ بھی کسی تلخ بات سے بچاؤ کی خاطر۔ سپیر ڈھلے گھر سے نکلے تو راستے میں گاڑی جولر کی دکان پہ رکی۔ وہ اکیلا ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو ہاتھ میں سرخ رنگ کی ڈبیا تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہتھیلی سودا کے سامنے کی تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ پہن کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ فوراً دونوں ہاتھ آپس میں بھینچتے شال کے نیچے چھپا گئی۔ میں نے کہا پہن کے دیکھو۔ کافی دیر اسے کوئی حرکت کرتے نہ دیکھا تو خود ہی اس کا ہاتھ پکڑے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پہ انگوٹھی پہنا دی۔ بوا منہ کھولے پیچھے کی جانب مڑے، یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔
دیکھیے بوا ٹھیک ہے، آپ نے اس لڑکی کو دیکھ رکھا ہے؟ اس کا چہرہ بوا کی جانب تھا اور اس کے ہاتھ میں قید۔ ہاتھ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ کھوئی ہوئی کیفیت میں ہاتھ کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاتھ سے ہاتھ ٹکرانے کا لمحہ سسک سسک کر زندہ ہوا۔ وہ امید کھو چکی تھی کہ کبھی یہ پل پھر سے لوٹے گا، مگر لوٹ چکا تھا۔ وہ استحقاق سے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وجہ بے شک جو بھی تھی، حالات موافق نہ تھے، مگر ماضی سے کچھ تو خاص پلٹا تھا۔ ضبط آنکھوں میں نمی بن کر چمکنے لگا اور تبھی وہ انگوٹھی نکالے واپس مڑ گیا۔ اس کے بعد حواس کب بحال رہے، کب گاڑی دوبارہ چلی، کب منزل پہ پہنچے، کیسے اس لڑکی کے سامنے آن بیٹھے، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ولی نے وہاں ہوتے ہوئے بھی ہر کام کے لیے بوا کو آگے کیا۔ ان دونوں کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جسے سبھی جانچ رہے تھے۔ کیا ان کی رضامندی سے رشتہ نہیں ہو رہا؟ پہلو سے ابھرتی مدھم آواز پہ سودا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سرخ لباس میں دو اچھا پھول بنے بے حد حسین مورت تھی، سب سے بڑھ کر کم عمر، بالوں میں چاندنی نہ بڑھتی عمر، محمد ولی کے قابل، بالکل ویسی جیسی بیوی پانے کا وہ حق رکھتا تھا۔ اس کے سوال پہ غور کیا تو اس کے خدشات سمجھ آئے۔ رضامندی سے ہو رہا ہے، فوراً اسے دلاسا دیا۔ پھر وہ اتنے بے نیاز سے کیوں ہیں؟ وہ کنکھیوں سے ولی کو دیکھتی سودا سے سوال کر رہی تھی۔ اس سوال کا کیا جواب دیکھتی سو خاموش ہو گئی۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں نا؟ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ سوال کیا۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے۔ اور سودا حیات کا دل قدموں میں جا پڑا۔ میں خوش ہوں۔ اس نے فوراً یقین دلانا چاہا۔ ایسا ہی تھا، وہ خوش تھی۔ وہ چاہتی تھی محمد ولی اس کی طرح کی زندگی ضائع نہ کرے، آگے بڑھ جائے، سکھ اس کا مقدر بنے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اسے ان کا نام زندہ رکھنا تھا، لیکن پھر چہرے پہ کون سی ناآسودگی رقم ہو گئی تھی، کون سا غم چھلک رہا تھا؟ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی؟ اس نے مزید سوال کیا تو وہ سمجھ گئی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی خدشات میں گری تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ چہرہ موڑے مکمل اس جانب متوجہ ہو گئی۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا؟ اس نے فوراً ہی سنبھل کر جواب دیا۔ شاید موقع کی نزاکت کا احساس ہو گیا، وہ خاموش ہو گئی، لیکن اسے گہری سوچوں کے بھنور میں پھنسا گئی۔ اس کے خدشات بے جا نہیں تھے۔ رات سے جو دل کی حالت تھی، تمام عمر ایک گھر میں رہنا آسان نہ رہا تھا۔ جو انہونی رات کو رقم ہوئی تھی، ابھی تک خود کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی دوسرا جان جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک بار پھر وہ ارد گرد سے لاپرواہ ہو گئی۔ سوچوں کا بھنور اسے اندر کھینچ گیا۔ آئینے میں واضح ہوتی حقیقت ہوشربا تھی، اتنی ہوشربا کہ اپنی ہی پیشانی پہ شرمندگی کی بوندیں چمک گئیں۔ کچھ دیر بعد واپسی کا شور مچا تو ولی نے اٹھتے ہوئے ایک نگاہ نئی نویلی منگیتر کی سمت ڈالی۔ ایک بار پھر سے نظر ٹھوڑی کے گڑھے آگے نہیں بڑھی۔ اگلے ہی پل نگاہ پلٹ کر سودا پہ جا ٹکی۔ نگاہیں ٹھوڑی سے لے کر پیشانی تک گئیں، حتیٰ کہ نمی کے قطرے بھی دکھائی دیے۔ دوبارہ اس کے پہلو میں دیکھا، پھر وہی ناکامی۔ پھر سودا کو دیکھا تو جی بھر کے دیکھا۔ نگاہ کانپی نہ، دماغ کو برا لگا۔ برا لگتا بھی کیسے؟ یہ چہرہ تو گھنٹوں بلا تعطل دیکھنے کی عادت تھی۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں۔ تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے؟ سب کچھ من پسند کر لینے کے باوجود بے چینی حد سے سوا تھی۔ 12 گھنٹے ہو گئے، شام سے رات ہوئی، اور رات گزر کر نئے دن کی نوید سنانے لگی، مگر سکون کا ایک پل میسر نہیں ہوا۔ ماضی کے وار ایک لمحے کے لیے نہ تھمے۔ اس رات گھر پلٹا تو بابا کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ جملہ اب بھی سماعتوں پہ اترا تو اپنی ذات مذاق سے زیادہ نہ لگی۔ میں اپیا سے نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ زبان روانی سے اپیا ہی بول گئی۔ بولو۔ دوسری جانب کمال کا اطمینان تھا۔ مجھے پاکستان میں نہیں رہنا۔ پڑھائی کے لیے جانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دوں گا۔ ان کے حامی بھرتے ہی اگلے دن نکاح ہو گیا۔ وہ آخری وقت تک پر امید رہا کہ اپیا انکار کر دیں گی، وہ نہیں مانیں گی، کبھی نہیں۔ وہ بھلا اس کی طرح مجبور تھوڑی تھیں، مگر ساری امیدیں بن موت مر گئیں۔ جب سفید کامدار شرارہ کرتی میں خوبصورت سا سنگھار کیے اس کے پہلو میں آ بیٹھی، ہونگ بنا ایک ٹک اسے دیکھے گیا۔ یہ ارتکاز حسن کی بدولت نہیں تھا، یہ بے یقینی تھی، اعتماد ٹوٹ جانے کا مرحلہ تھا۔ روتے دل، تڑپتی روح، ریزہ ریزہ جسم کے ساتھ نکاح نامے پہ دستخط کیے اور اگلے لمحے وہاں سے نکل گیا۔ جب تک اس کے آسٹریلیا جانے کے انتظامات نہیں ہوئے، کم سے کم گھر میں رکا۔ دوبارہ اس کی شکل نہیں دیکھی، جسے دیکھے بغیر لمحہ نہ گزرے۔ آج بھی وہی احساسات تھے، اپنی ضد منوا کر بھی دل ماتم کرنا تھا۔ اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہا تھا، پھر بھی روح سسک رہی تھی۔ کسی خوشی کا گمان تک نہ تھا۔ جس کی شکل دیکھ کر محظوظ ہونا چاہیے، اس کی جانب نگاہ نہ اٹھے، اور جس کی جانب دیکھنا نہیں چاہیے، اس کا نقش نقش حفظ تھا۔ سالوں بعد پہلی بار اس رشتے کا انجام سوچا تھا۔ اس کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتا، پیچھے چھوڑ کر بھی تکلیف میں تھا۔ بے انتہا نفرت کے باوجود اذیت نہیں دے پا رہا۔ آخر کرے تو کیا کرے؟ کیا بوا کا کہا مان کر چھوڑ دے؟ طلاق؟ زبان کی ساتھ دھڑکن بھی رکتی محسوس ہوئی۔
تصور میں اسے سیف کے ساتھ دیکھا تو یوں لگا خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ سب سکھ تو سیف کی گود میں ڈل گئے۔ کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو بے بسی سے سر پیچھے کی جانب پھینکتے ہوئے خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بام پہ پردے برابر کرتے نیچے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حال میں مکمل سناٹا تھا۔ آج وقت سے پہلے آتے دیکھ بوا اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس نے فوراً انہیں کاندھوں سے تھام کر نیچے بٹھا دیا۔ بیٹھی رہیں بوا، کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کے کندھے پہ سر ٹکائے آنکھیں موند لیں۔ مکمل نہ صحیح کچھ سکون تو ملا تھا۔ کافی دیر خاموشی کا راز رہا۔ آپ کی لاڈلی کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں سماتے اس کی گفتگو سننے پہ آمادہ تھیں۔ جہاں بھی ہوگی کم از کم سکون میں ہوگی۔ لفظوں سے دکھ کی جھلک واضح تھی۔ مطلب؟ فوراً سیدھا ہو کر ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ کسی انہونی کا خیال ہونے پہ چہرہ موڑ کر ارد گرد دیکھا۔ یہ خاموشی خلاف معمول تھی۔ دل کو کچھ ہوا۔ دوبارہ بوا کی جانب دیکھا۔ سودا کہاں ہے بوا؟ رہا سہا اطمینان رخصت ہوا۔ وہ اب بھی خاموش تھیں۔ وہ اٹھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پہلے کی طرح بے دھڑک دروازہ کھولا۔ سامنے کہیں نہیں تھی۔ واش روم کی جانب بڑھا، وہ بھی خالی۔ وہاں سے نکلا اور پورا گھر چھان مارا، مگر بے سود۔ حال میں دوڑتا ہوا واپس آیا، بوا کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ الماری کھول کر دیکھی اور سامنے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کا ایک کپڑا نہیں تھا۔ بوا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس بار ان کے قریب آ کر چیخا، چلی گئی ہے یہاں سے؟ اور آپ نے جانے دیا؟ حیرت در حیرت تھی۔ تو کیا کرتی؟ اسے روکتی؟ کیوں جانے دیا؟ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کا تو کوئی اپنا نہیں ہے۔ وہ پاگل بنا ہال میں چکر کاٹنے لگا۔ یہی تو تمہیں سمجھاتی تھی، اس کا کوئی نہیں ہے، مگر تم نہیں سمجھے۔ اب کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ بوا کے طنز زور و شور سے جاری تھے۔ وہ الگ بات ہے بوا، وہ معاملہ الگ ہے۔ آپ دونوں باتوں کو مکس کیوں کر رہی ہیں؟ میرے لیے ایک ہی بات ہے۔ وہ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں رہے یا چلی جائے تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنی زندگی کو رنگین بناؤ۔ اچھا ہوا چلی گئی، یہاں رہ رہ کر جلتی کوٹتی رہتی تو وقت سے پہلے مر جاتی۔ بوا آپ کو پتا وہ کہاں گئی ہے؟ مجھے فوراً بتائیں۔ ان کی باتوں کو سرے سے نظر انداز کی اپنی بات دہرائی۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے جانا چاہا، میں نے نہیں روکا۔ اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ کہاں جا سکتی ہے؟ کہاں گئی ہوگی؟ چند منٹوں میں کون سے ڈر نہیں ستائے۔ سیف اس کے پاس گئی ہوگی۔ فوراً اپنے کمرے میں بھاگا۔ موبائل سے قریشی صاحب کو کال کرتے سیف کا نمبر مانگا۔ اگلے ہی پل اسکرین پہ نمبر چمک رہا تھا۔ بنا کچھ سوچے سمجھے کال ملا دی۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے نیند میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ سودا وہاں آئی ہے؟ کون؟ سودا کے ذکر پہ فوراً آنکھ کھلی اور فوراً ہی دوسری جانب موجود انسان کو پہچان گیا۔ لہجے میں تلخی گھلی۔ میں نے پوچھا سودا کا تمہیں معلوم ہے؟ کہاں ہے وہ؟ تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے نا؟ دوسری جانب الزام اس پہ ڈال دیا گیا۔ شٹ اپ، میں اسے کیوں کچھ کہوں گا؟ کیونکہ تمہارے لیے وہ ایک بوجھ ہے۔ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تم اسے راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہو۔ سیف کا غصہ اور تملاہٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ لا علم تھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ فوراً فون کاٹ دیا۔ کال کرتے اپنے فون میں سودا کا نمبر ڈھونڈا جو نہیں تھا۔ دوبارہ قریشی صاحب کو کال کی۔ اگلے پل سودا کا نمبر آ گیا۔ بے تابی سے فوراً کال ملائی، لیکن اگلا لمحہ شوق کا تھا، نمبر بند تھا۔ بار بار کوشش کی لیکن نتیجہ ہنوز وہی۔ سودا سر ہاتھوں میں گراتے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ایسا تو نہیں چاہا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے۔ ناراضگی، تلخیاں ایک جانب، لیکن اس کے چلے جانے کا خیال سہانے روح تھا۔ سب سے زیادہ اذیت ناک یہ خیال کہ گئی کہاں ہوگی۔ اس بھری دنیا میں اس کا تو ولی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس سوچ کا آنا تھا کہ زمین کی حرکت رکتی محسوس ہوئی۔ میرے سوا اس کا کوئی نہیں۔ سوچ کو زبان ملی، میرے سوا کوئی نہیں۔ بے تابی سے بولتا چلا گیا۔ اسے کھونے کا تصور جان لیوا تھا۔ 4 سال یہی تسلی تو تھی کہ اس کے گھر میں سودا حیات موجود تھی، دسترس میں تھی، جب جی چاہے گا بھاگ کر دیکھ لے گا۔ اس نے خود سے سوال کیا کیوں اسے یہ تسلی چاہیے تھی، اور فوراً جواب مل گیا۔ وہ سودا حیات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ساتھ رہے، پاس رہے، جیسے صحیح، جس رشتے سے صحیح۔ یہ اعتراف کا لمحہ تھا، لمحہ الہامی سا تھا۔ تبھی تو اعتراف دل کے نہا خانوں سے نکلا۔ سارا دن دیوانوں کی طرح اسے ڈھونڈتا رہا۔ سیف کے انکار کے باوجود اس کے گھر دیکھ کے آیا۔ بار بار نمبر پہ کال کی، مگر نتیجہ وہی۔ سپہر کے بعد بے دم سا گھر چلا آیا۔ ایک دن کی مشقت سے ہام گیا۔ کہیں راستے میں رکنے کے بجائے شکستہ پا بابا کے کمرے میں چلا آیا۔ کمرہ بالکل ویسا تھا جیسا چھوڑ کر گیا تھا۔ یہاں آتے ہی یادوں کا ریلا چلا آیا۔ بابا کی باتیں، نصیحتیں، گزرا وقت نگاہوں میں گمنے لگا۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ولی، تو جب میں ہمیشہ کے لیے تمہیں سونپ رہا ہوں تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ واقعی اس کے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ بابا کی جگہ پہ سمٹ کر کسی بچے کی مانند دراز ہو گیا۔ لوٹ آؤ ولی، زندگی کے حسین دن مت گواؤ۔ ان کی ہر پکار کو کس شدت سے رد کرتا رہا۔ تمہارے پاس سودا میری امانت ہے، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنا۔ اداس مت ہونے دینا میری بچی کو۔
کبھی مہینوں بعد اداسی سے بے حال ہوتے بابا کی کال اٹھا لیتا تو ان کی گفتگو سودا سے آگے بڑھتی ہی نہیں تھی۔ تم جس دن اس فیصلے کی حکمت جان جاؤ گے اس دن میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اس وقت کچھ نہ کچھ حکمت جان گیا، مگر وہ شکریہ سننے کے لیے نہیں تھے۔ تم جب میرا فون نہیں اٹھاتے نا تو میں خود ہی تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایک دن تمہیں سب یاد آئے گا اور تب تم پچھتاؤ گے، اسی لیے وہ باتیں وائس میسج کی صورت خود کو ہی واٹس ایپ پہ بھیجتا رہتا ہوں۔ یادوں کے دریچے سے ایک آواز ابھری تو فوراً اٹھ بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو موبائل سامنے پڑا تھا، اٹھایا تو بیٹری نہیں تھی، وہیں پیچھے سوئچ کے ساتھ چارجر لگا تھا، فوراً چارجنگ پہ لگایا۔ 10 منٹ بعد موبائل آن کیا اور پیٹرن پہ بنا توقف کے ڈبلیو لکھا۔ ان کا ہمیشہ پاسورڈ ڈبلیو ہی ہوتا تھا۔ واٹس ایپ کھولا تو سامنے صوتی پیغامات کا جہاں آباد تھا، وہ ایک ایک کرتا سننے لگا اور آنکھوں سے نیر بہنے لگے۔ ایک پیغام پہ پہنچ کر دل تھم سا گیا۔ اس نے دوبارہ اسی پہ انگلی لگائی، آواز دوبارہ گونجی۔ میں چاہتا تھا تمہیں اعتماد میں لے کر نکاح کے لیے آمادہ کروں، لیکن وقت نے اتنی مہلت نہیں دی۔ تم جوان خون تھے، بھڑک جاتے تو میری سالوں کی محنت برباد ہو جاتی۔ سودا اتنی پاگل ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے اپنا درد نہیں بانٹا۔ وہ لڑکا اسے ہراساں کرتا رہا، ڈراتا دھمکاتا رہا، مجھے اور تمہیں نقصان دینے کی باتیں کیے اسے خاموش کرواتا رہا اور وہ اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی گئی۔ میں اس کا سگا باپ نہ سہی، لیکن کبھی اسے تم سے کم نہیں سمجھا۔ میں جان گیا تھا اسے سیدھے طریقے سے منع کرتا تو وہ واقعی کوئی الٹا کام کرتا، اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے اسے راستے سے ہٹایا۔ اس کے گرفتار ہوتے مجھے سکون کا سانس آیا تھا ولی، وہ میری بچی کے قابل نہیں تھا۔ پہلے علم ہو جاتا میں چند گھنٹے بھی اسے یہ اذیت برداشت کرنے نہیں دیتا۔ پیغام ختم ہوا اور وہ سن سا رہ گیا، نگاہوں میں سب پرانے منظر گھوم گئے۔ آج ادراک ہوا وہ بلا وجہ تڑپتا رہا، سلگتا رہا۔ شجاع کا ہر عمل زبردستی پہ مبنی تھا اور وہ سودا کا سہارا بننے کے بجائے دور ہٹ گیا۔ کافی دیر بعد مزید پیغام سننے لگا جو بابا کی اداسی پہ مبنی تھے۔ ایسے ہی اسے ایک بار پھر تھم جانا پڑا۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا تم سودا کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسے شجاع کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھا نہیں دیکھ سکتے تو اس کا حق کیسے برداشت کرتے، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی تم دونوں کے نکاح کا نہیں سوچا۔ تم جس گناہ کی اپنے باپ کو سزا دے رہے ہو وہ بہت مجبوری اور تمہارے بھلے کے لیے اٹھایا ہے۔ وہ رشتہ ختم ہونے کے بعد بہت چاہا سودا آگے بڑھ جائے، لیکن وہ مانی ہی نہیں۔ میں جان گیا وہ سہم گئی ہے، کسی مرد پہ اعتبار کرنے سے ڈرنے لگی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کبھی نہ کبھی وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے میں مجھے اطلاع ملی شجاع رہا ہو گیا ہے۔ میں تم دونوں کے لیے ڈر گیا، تعلقات اور اختیارات رکھتے ہوئے بھی ڈر گیا، کیونکہ مجرم اور ذہنی بیمار لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سودا کے معاملے پہ اگر کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں تو وہ تم ہو ولی، صرف تم۔ اس فیصلے کے پس منظر میں بس یہ کہانی تھی میرے بیٹے، اور مجھے یقین ہے تمہیں جب کبھی علم ہوگا تم اپنے بابا سے ناراض نہیں رہ سکو گے۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی اور اس کی مدھم سی سسکیاں گونج گئیں۔ وہ لا علم رہ کر بھی خسارے میں رہا اور آگاہی ان خساروں کا بوجھ دوگنا کر گئی۔ کچھ آگے جا کر پھر ایک پیغام پہ رک گیا۔ آج تمہاری بات سے اندازہ ہوا کہ تم اس بات پہ بھی خفا ہو کہ میں نے تمہیں جانے دیا، روکا نہیں، خود سے اور گھر سے دور کر دیا تو ایسا ارادتاً کیا ولی۔ وہ تمہیں منظرنامے سے اوجھل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خدشہ تھا شجاع تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے لگا کچھ عرصے بعد تمہیں واپس بلا لوں گا اور سودا تمہیں منا لے گی۔ وہ تمہیں منانا جانتی ہے، مگر تم تو کچھ زیادہ ہی روٹھ گئے ہو۔ اتنا ضدی میں ہوں نہ تمہاری ماں، تم نہ جانے کس پہ چلے گئے ہو، نالائق۔ اور وہ روتے روتے ہنس دیا۔ پچھتاوے کچھ مزید بڑھ گئے۔ تم وہاں اپنا کاروبار کرو، اپنے شوق پورے کرو، باپ کی کوئی فکر نہیں۔ خیر اب مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں، میری سودا نے مجھے اور کمپنی کو سنبھال لیا ہے۔ میں اسے نکاح کے جھٹکے سے نکالنے کے لیے آفس لے کر گیا، لیکن اس نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ وہ میری وارث ہے، تم تو کسی کام کے نہیں۔ اس کی انہیں صلاحیتوں نے سب کو اس کا اسیر کر رکھا ہے، ان میں ایک سیب بھی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں سودا کے لیے پسندیدگی دیکھتا ہوں اور مجھے بے تحاشا ہنسی آتی ہے۔ وہ میرے سامنے ہی میری بہو پہ لائن مار رہا ہے۔ ان کا کہکا ہر سو پھیل گیا کہ جب کہ اتنی دیر میں پہلی بار اسے بابا کی بات بری لگی۔ مجھے معلوم ہے تم جب میرا یہ میسج سنو گے پھر سے ناراض ہو جاؤ گے۔ ہو جاؤ ناراض، اب مجھے بھی پرواہ نہیں۔ میری بچی ہے نا، میری کل کائنات، میری زندگی۔ بابا کے لہجے سے چھلکتی خوشی ابھی بھی تر و تازہ تھی۔ میں نے رات خواب دیکھا ولی، تم لوٹ آئے ہو۔ خواب پہ حقیقت کا گمان گزرا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا ہے جیسے کچھ دنوں میں تم میرے سامنے ہوگے، بس اب ساری باتیں روبرو ہوں گی۔ میں تھک گیا ہوں سالوں سے اس بے جان چیز کو کہانیاں سناتے سناتے۔ اس نے وقت دیکھا، یہ بابا کے جانے سے 15 دن پہلے کی تاریخ تھی۔ وہ آ گیا، ان کا یقین راسخ نکلا، مگر تاخیر پھر بھی ہو گئی۔ وہ اس وقت ایک مصرعے کی عملی تفسیر لگ رہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ پیغام ختم ہو گئے، غلط فہمیوں کی دھن چھوٹ گئی، پچھتاوے دیو ہیکل پہاڑ کی شکل اختیار کر گئے۔
وہ بے دم سا پیچھے بستر پہ گر گیا۔ کہاں ہے سودا؟ اسے معلوم نہیں ہوا اور لہجے میں احترام اتر آیا۔ نہ جانے کتنی دیر بند آنکھوں سے یوں ہی پڑا رہا، جب ایک دم ذہن میں دھماکہ ہوا، ایک جملہ کانوں میں گونجا اور وہ فٹ سے اٹھ بیٹھا، ہڑبڑا کر کمرے سے نکلا اور گاڑی کی جانب بھاگا۔ بوا کی پکار کو مکمل نظر انداز کرتے اگلے 30 منٹوں بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر ویسا ہی تھا جیسے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ صحن میں امرود کا درخت اسی جگہ پہ اب بھی تھا۔ اس کی ٹہنیاں دیواروں سے اونچی ہونے کے سبب گلی سے دکھائی دے رہی تھیں۔ پرانا امرود تو ختم ہو گیا تھا، یہ یقیناً دوبارہ اگایا گیا۔ در و دیوار کی حالت بتاتی تھی اس مکان کو بڑے چاؤں سے سنبھالا گیا ہے۔ اس گھر کے باہر ہی کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ کیا اور موبائل نکالتے ایک نمبر پہ کال کی۔ بات ختم کرتے کرتے گہری سانس بھری اور آگے بڑھتے 2 زینے چڑھتے دروازے پہ دستک دے ڈالی۔ شام خوبصورت رنگوں سنگ کنارے پہ اٹکی تھی۔ یہاں دن آخری ہچکی لیتا اور وہاں وہ فلک کے پار ڈوب جاتی۔ شام کا قائم رہنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں مارنے کا منظر نہایت حسین ہوتا تھا، مگر وہ کبھی دیکھ ہی نہ سکی۔ شامیں کبھی اس کے لیے رحم دل ثابت نہ ہوئیں، اکثر اپنے ساتھ طوفان لیے ہی اس کی زندگی میں داخل ہوتی تھیں۔ ابھی کل کی ہی تو بات تھی، ایسے ہی ڈوبتی شام اس نے ہمیشہ کے لیے محمد ولی کو کھو دیا، اس پہ کسی دوسرے کو حق تفویض کر دیا۔ یہ حقوق کی منتقلی مشکل تھی، نہایت جان لیوا۔ پہلے سودا حیات کی صورت بھی اور اب سودا ولی سکندر کی صورت۔ اس صورت تو اور زیادہ جب دل کروٹیں بدلنے لگا، نگاہیں نئی طرز سے اسے دیکھنے لگیں، مگر اس کے لیے مقابل کی خوشیاں اہم تھیں، اسی لیے اپنا بے نشان وجود لیے اس کے درمیان سے ہٹ گئی۔ کل ساری رات اس حسینہ کے سوال بے چین کیے رہے اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے فیصلے پہ پہنچ گئی۔ اس بھری دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ تھی، کوئی سہارا نہ تھا۔ اگر کوئی مقام تھا جہاں پناہ مل سکتی تو وہ یہی گھر تھا جہاں خوشیوں کی مہکاریں تھیں۔ یہ گھر جزیرہ تھا جس کے چاروں جانب اس کی اور محمد ولی کی یادوں کی بلند لہریں مشغول رقص رہتیں۔ برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے امرود کے درخت پہ نگاہیں ٹکائی ہوئی تھیں۔ جب دروازے پہ ہوتی دستک خاموش آنگن میں قہر برپا کر گئی۔ پیشانی پہ سوچو کی تان بنے دروازے کی جانب آئی، دروازہ کھولا اور دھک سے رہ گئی۔ محمد ولی لبوں سے سرسراتا ہوا نام برآمد ہوا۔ وہ یہاں کسی کے بھی کھڑے ہونے کی امید رکھ سکتی تھی، مگر اس کی نہیں جو یہاں چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں ہی ملبوس تھا، دونوں کلائیاں سینے پہ باندھے، سرخ نگاہوں اور کشیدہ تاثرات سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ وہیں منجمد سی کھڑی رہی۔ وہ کیوں چلا آیا، کیسے یہاں تک پہنچا اور اب اتنا خونخوار کیوں بنا ہوا تھا؟ وہ نزدیک کھڑے ہوئے اسے خود سے بہت بلند لگا۔ 10 سال چھوٹے لڑکے سے خوف محسوس ہوا، اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے، وہ فوراً پیچھے ہوئی، چند قدم الٹے لیتی صحن میں آ گئی۔ وہ مڑا، دروازہ بند کیا اور اس کے قریب چلا آیا۔ تاثرات میں رتی برابر فرق نہیں۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ کچھ نہ بولا تو خود ہی ہمت کرتے سوال کیا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ وہ جو مزید کچھ بولنے والی تھی اس بدلے انداز پہ تھم گئی۔ آپ؟ حیرت کا اظہار ہوا۔ اس حیرت پہ ایک پل کو وہ شرمندہ ہوا، لیکن دوسرے لمحے غصہ حاوی ہو گیا۔ میرے سوال کا جواب دیں پہلے۔ تمہاری آسانی کے لیے مختصر جواب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اس جواب پہ قطعاً مطمئن نہ ہوا۔ میری آسانی؟ یہ آپ نے آسانی کی میرے لیے؟ صبح سے خوار ہو رہا ہوں آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، اور آپ یہاں الگ مفروضہ گھڑے ہوئے ہیں تو کیوں خوار ہو رہے ہو؟ 4 سال کی خواری کم تھی کیا؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ تو اب مطمئن رہو، خوش ہو جاؤ محمد ولی، تمہاری مشکلیں ختم ہو گئی ہیں۔ سودا حیات نے اپنا بوجھ تم سے ہٹا لیا ہے، اس لیے واپس جاؤ اور نئی زندگی جیو۔ اس نے قدم اندرونی حصے کی جانب موڑے۔ میں نے کب کہا آپ مجھ پہ بوجھ ہیں؟ وہ فوراً آگے بڑھتا اس کی راہ میں حائل ہوا۔ کیا کہنے کی ضرورت باقی تھی؟ ان دونوں کو ہی شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ لمبے عرصے بعد ایک دوسرے کے سامنے کھڑے بلا تکان بول رہے تھے۔ وہ سب ری ایکشن تھا، ایک دم مجھے سمجھ نہیں آیا، نہ کبھی ایسا سوچا تھا۔ آپ کے جذبات بھی تو ایسے ہی تھے نا، آپ بھی تو پینک ہوئی تھی نا؟ سب قصور اپنے تھے اس لیے لہجہ نرم کر لیا۔ پینک ہوئی، بے تحاشا تکلیف بھی ہوئی تھی، تم چیخے چلائے، سب الزام مجھ سے منسوب کیے، میں تو کچھ بول بھی نہ سکی، میرا بھی دوست کھویا تھا، سب سے قیمتی انسان دور ہوا، مجھے تو دکھ منانے کی مہلت تک نہ دی گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی تمہاری تکلیف پہ روئی، تمہارا درد محسوس کیا، خود اذیت کے دریا عبور کیے، مگر تمہیں الزام نہیں دیا محمد ولی، کبھی نہیں دیا۔ تب بھی نہیں جب شجاع کے حوالے سے مجھ پہ تہمت لگائی، تب بھی نہیں جب چچا جان کے فیصلے کو میری ملی بھگت کہا، اور تب بھی نہیں جب واپس آ کر مجھے ذلیل کیا۔ وہ بڑے ضبط اور حوصلے سے یہاں آئی تھی، مگر نہ جانے کیوں ایک دم سے پھٹ پڑی۔ وجہ شاید اس کا نرم لہجہ تھا جسے سنتے ہی زخم کھلنے لگے۔ وہ آپا کھوتے، زارو زار روتے، بلند آواز میں بولتی چلی گئی۔ سودا کی اتنی بلند آواز اس نے پہلے اس آنگن میں سنی نہ ولی سکندر نے۔ اسے روتا دیکھنا آج بھی آسان نہیں تھا، اب غلط فہمیوں کے پردے چاک ہو چکے۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے انگلیوں کی پوروں پہ اس کے آنسو چن لیے، البتہ تھوڑی کے گھڑے پہ ٹھہرے موتی کو نہ چھوا۔
شفاف قطرہ اس مقام پہ حسین لگ رہا تھا۔ روئے مت سودا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جو آج چیخ چیخ کر فلک ہلا دینا چاہتی تھی ایک دم خاموش ہوئی، آنسو بہہ رہے تھے لیکن چہرے پہ نافہمی ابھری۔ اس نے سودا بلایا تھا، آج وہ تم تھی نا اپیا، وہ سودا کیسے بن گئی؟ یا خدا، یہ کیا معاشرہ تھا؟ میری بہت غلطیاں ہیں، اتنی کہ شمار نہ ہو سکیں۔ وہ غلطیاں آپ کی تکلیف کا سبب بنی تو سمجھیں گناہ بن گئیں۔ میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا کیونکہ آپ کو اذیت دینے پہ مجھ پہ سزا واجب ہے اور مجھے سب سزائیں قبول ہیں، لیکن آپ کا یہاں آنا قبول نہیں۔ وہاں چلے میرے ساتھ رہیں، پھر چاہے جو مرضی سلوک روا رکھیں۔ اف کیا تو اپنا محمد ولی نہ سمجھیے گا، تم جانتے ہو میں تمہیں سزا نہیں دے سکتی۔ اس بار اپنے اصول توڑ دیں۔ ہاتھ اس کے کندھوں پہ آن ٹھہرے۔ وہ اس کے رویے میں ایسی الجھی کہ لمس کا بدلہ احساس پہچان نہیں پائی۔ تم میرے لیے میرے ہر اصول سے بلند ہو۔ آپ شاید بھول رہی ہیں میں وہی ولی ہوں جو ہر حال میں اپنی منواتا ہے۔ آپ پہ ضد پیاری نہیں لگتی، اس لیے میرے ساتھ واپس چلیں۔ ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا جیسے اپنا اختیار بتانا چاہتا ہو۔ وہاں اب تمہاری بیوی رہے گی نا؟ آپ ناراض رہنا چاہتی ہیں یا مجھ سے منانے کی توقع ہے؟ اس کی ایک ہی رٹ سے تنگ آنے لگا۔ وہ اس کی پہلی پکار ماننے والوں میں سے تھی۔ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی محمد ولی۔ اس کے تیکن سے زیادہ پیار بھرا لہجہ دل میں ترازو ہوا۔ پھر چلے میرے ساتھ۔ ایک قدم آگے بڑھاتا نزدیک ہوا۔ رات کے اندھیرے کو ان کے درمیان جگہ بنانے میں مشکل ہوئی۔ اب تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ وہ لڑکی کل انجانے خدشات کا شکار تھی۔ میں وہاں رہی تو تم دونوں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اپنی شادی تک اچھے سے سوچو۔ مجھ سے دور رہو گے تو میرے حوالے سے فیصلے میں آسانی ہوگی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے قابل ہو، اس لیے یہ ضد چھوڑو اور جاؤ۔ اپنی بیوی کے استقبال کی تیاری کرو۔ اس گھر میں تم اور تمہاری نصف بہتر کا زیادہ حق ہے۔ آنسوؤں کے بجائے چہرے پہ خوشی رقصاں تھی، جو یقیناً سامنے کھڑے انسان کی بدولت تھی۔ یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس گھر پہ میرا اور میری بیوی کا حق ہے، تو پھر جاؤ نا۔ دل کی پکار نظر انداز کرتے اسے جانے کو کہا۔ بیوی کے بنا کیسے جاؤں؟ نروٹھے لہجے میں بے بسی کا اظہار کرتے وہ پھر سے سودا حیات کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ بیوی؟ اچنبے سے سوال دہرایا اور تب ہی اپنے کندھوں پہ دہکتے لمس کا احساس جاگا۔ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اندھیرے میں بھی صاف واضح دکھائی دیا۔ درمیانی فاصلے کی کمی نے رہے سہے اوسان خطا کیے۔ خبردار کوئی ایسی ویسی بات کی تو فوراً چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فوراً پیچھے ہونے کی کوشش کی جو مہارت سے ناکام بنا دی گئی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ہمیشہ میرا دل جلاتی ہیں، کبھی اس منحوس شجاع کی صورت، کبھی سیف کی صورت، اور اب یہ نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ لیکن اب میں وہ ولی سکندر نہیں جو آپ کی سازشوں کا شکار ہوتا تھا۔ اب آپ کو صرف میری سننی پڑے گی اور مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے۔ اس سے پہلے کہ اس کے جملوں کا مطلب سمجھتی، وہ اس کے ہاتھوں پہ گرفت بنائے باہر کی جانب بڑھا۔ محمد ولی، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، میں شور مچاؤں گی۔ اس کا ارادہ جانتے وہ چیخی، میں بھی سب کو بتاؤں گا۔ بیوی روٹ کر میکے آ گئی تھی، واپس سسرال لے جا رہا ہوں۔ اور سودا حیات کی چلتی زبان رک گئی۔ اس نے گاڑی میں بٹھایا، واپس اندر جا کر موبائل اور بیگ اٹھایا، دروازے پہ دوبارہ تالا ڈالتے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کی جانب سفر شروع کر دیا۔ سکندر ولا کے حال میں کھڑی بوا منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ولی سکندر اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ میں سودا کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ سودا کا چہرہ شدید روحانسا تھا، جس کی آگے چلتے انسان کو یقیناً کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے لیے بوا کے سامنے آن ٹھہرا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بوا پہ تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہی جو آپ چاہتی تھیں۔ اگلے ہی لمحے جیب میں ہاتھ ڈالتے انگوٹھی نکالی اور اسی انگلی پہ پہنا دی جس سے کچھ دن پہلے بے دردی سے اتروائی تھی۔ سودا کے چہرے کو آنسوؤں اور بے یقینی نے مل کر عجیب مذائقہ خیز بنا دیا۔ کچھ ایسا ہی عالم بوا کا تھا۔ دعائیں دیں، آپ کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ تو توپ کا گولہ تھا جو شاید سیدھا بوا کے سینے پہ لگا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتی دھم سے صوفے پہ گر گئیں، آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ چلو جی، دن رات مجھ پہ تانوں کے تیر چلاتی رہتی تھیں، اب مان رہا ہوں تو عجیب عجیب تاثرات دیے ڈرا رہی ہیں۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا اور بوا کے سر پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان کا روٹھا لہجہ اس پہ چند دن بہت بھاری رہا۔ سودا کا ہاتھ تھامے زینے چڑھنے لگا۔ وہ بیچارگی سے مڑ مڑ کر بوا کو دیکھتی، کبھی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کرتی۔ اسے کمرے میں لاتے دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم میں تمیز تہذیب نام کی کوئی چیز ہے محمد ولی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم شاید بھول رہے ہو تم سے 10 سال بڑی ہوں۔ خود پہ قابو پاتے پرانا روب بحال کرنا چاہا۔ 20 سال بھی بڑی ہوں تو اب مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بتانا پسند کریں گی کہاں سے بڑی لگتی ہیں؟ اسے تھامے کداور آئینے کے سامنے آگے کھڑا کر لیا۔ وہ اتنے ساتھ کھڑا تھا کہ سودا کو اپنی پشت جلتی محسوس ہوئی۔ ان سفید بالوں سے سب سے پہلے نگاہ آئینے میں بالوں پہ گئی تو وہی جواب دے گئی۔ میرے خیال سے مارکیٹ میں جو اتنے ہیئر کلرز آئے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں۔ آپ کے بالوں کا یہ اضافی خرچہ میری جیب پہ قطعاً بھاری نہیں پڑے گا۔ میں جب سے آیا ہوں ان چند سفید بالوں نے جینا حرام کیا ہوا۔
ان کے رونے تو سیف تک کو سنائے گئے ہیں۔ اب میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں انہیں یوں ہی چھوڑے ہوئے ہیں، تاکہ مجھ پہ رعب جما سکیں۔ خدا کے لیے چپ کرو، کتنا بولتے ہو تم۔ اس کی نگاہوں کی تپش اور چلتی زبان پہ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ بچپن سے بولتا آ رہا ہوں، اب تو 4 سال کی کمی پوری کرنی ہے، میری عمر گزر چکی ہے۔ محمد ولی، تم اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو، وہ سب مجبوری میں ہوا تھا، تمہیں اس کی کہانی نہیں معلوم، اس لیے تم اپنی زندگی جیو، اپنی ہم عمر لڑکی کے ساتھ خوشیاں سمیٹو، مجھے سب معلوم ہے، اس لیے اب آپ کسی دوسری لڑکی کا نام نہیں لیں گی۔ ترس کھا رہے ہو، اس کے سب معلوم ہو جانے کا جان کر پہلا خیال یہی آیا۔ ہاں، ترس کھا رہا ہوں، لیکن خود پہ، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ سودا، بابا ٹھیک پہچانے تھے، وہ اپنی اولاد کی خوشی جان گئے تھے، میں ہی پاگل تھا جو میدان سے بھاگ گیا، پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا سوچتا رہا۔ یہاں رہتا تو ہم دونوں کے درمیان 4 سال نہ آتے، یہ وقت بہت پہلے میسر ہو جاتا، مجھے تو بس آپ چاہیے تھی نا، ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، کسی صورت کسی سبب۔ تھوڑا سا جھکتے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پہ ٹکا دی، نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہیں، یہ سب واقعی لطف انگیز تھا، اس سے پہلے ایسے کبھی اسے محسوس نہ کر سکا، اتنا قریب نہ جا سکا، یہ حق خوبصورت تھا۔ چاچا جان نے تمہیں اس میں باندھا تھا اور اب وہ چاہتے تھے تم آگے بڑھ جاؤ، انہوں نے اجازت دے دی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے سے ہٹ نہ سکی، وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے پہ نیند میں برے خواب آتے ہیں۔ اس نے بچپن کی کہی سودا کی بات واپس پلٹائی تو وہ نم نگاہوں سے مسکرا دی۔ 4 سال میرے لیے برا خواب ہی تھا، نمی آنکھوں کے کوزے سے چھلک گئی، اب میں ہی اچھے خواب دکھاؤں گا، وعدہ۔ ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، آنسو چہرے پر لڑکتے پھر سے ٹھوڑی پہ آن ٹکے۔ یہ گڑا بچپن سے مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی ٹھوڑی پہ رکھی تو وہ جھیم گئیں، آنسو بے تحاشا بہنے لگے۔ آپ نے رونا بند نہ کیا تو گڑھے میں موجود سیلاب پوروں سے نہیں چنوں گا، یقین کریں بچپن کی حسرت ہے جسے آپ یوں رو کر تکمیل کے مواقع فراہم کر رہی ہیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ فوراً اس کا حصار توڑتے باہر نکلی۔ بہت بدتمیز ہو تم، خبردار اب کچھ فضول بولے۔ اف، ویسے تو مجھے آپ کی عمر سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ غلط ہے۔ اس کا اگلا جملہ بھی ویسا ہی تھا۔ محمد ولی، وہ ضبط سے غرائی۔ جی مسز محمد ولی۔ اس کی کمال تابعداری پہ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس لڑکی کا کیا جس سے منگنی کی ہے؟ ایک دم اسے وہ بیچاری معصوم لڑکی یاد آئی، وہ میں توڑ چکا ہوں، کمال کی بے نیازی تھی۔ کیا ایسے کیوں کیا؟ یہ سوال اتنی دور سے کرتی آپ اچھی نہیں لگتی، اس لیے یہاں بستر پہ آ جائیں، بہت سالوں سے سویا نہیں ہوں، آپ کی کہانیوں کو بہت شدت سے یاد کر رہا ہوں، اس لیے جو سوال کرنے ہیں یہاں قریب بیٹھ کر کریں تاکہ میں سو سکوں۔ وہ واقعی اگلے پل اسی اول جلول حلیے میں بستر پہ لیٹ چکا تھا۔ آ بھی جائیں، اسے وہیں کھڑا دیکھ کر دوبارہ پکارا۔ وہ تذبذب کی شکار اس کی جانب بڑھی اور بستر کے کنارے پہ ٹک گئی۔ ولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیشانی پہ رکھ لیا۔ آج ایک دن کی اذیت 4 سالوں پہ بھاری تھی، اور ہاں، پہلے کی طرح سلا کر بھاگ نہ جائیے گا۔ تب کچھ نہیں کہتا تھا، اب اٹھا کر واپس لے آؤں گا۔ اسے دھمکی لگاتے آنکھیں موند لیں۔ سودا کے لبوں پہ امڑتی مسکراہٹ سے محروم رہ گیا۔ اس کے بالوں پہ ہاتھ چلاتے وہ قداور کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، اندھیرا ہر شے کو لپیٹ چکا تھا۔ اس پھیلتے اندھیرے میں اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ یہ پہلی شام گزری جو سودا حیات پہ مائل بکرم ہوئی، ورنہ تو یادداشت میں کسی شام کا کوئی حسین پل نہیں تھا۔ آخر کار اس کا وقت آ گیا، وہ بھی شام کی منڈیر پہ، آسودہ حال کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔